السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں فوزیہ سرور کا میری عید سعید تم، جو کہ بہت پیارا ناول ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ مجھے یہ شادی ہرگز قبول نہیں ہے۔ میری رائے، میری مرضی کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ پکڑ کر مجھے بھینٹ چڑھا دیا۔ شہریار عالم تیش سے اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے دھاڑا، میرے سامنے ہی دھاڑ رہے ہو؟ باپ کے سامنے تو بولتی بند ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں کرنی تھی شادی تو اپنے باپ سے کہنا تھا۔ میں کون سا راضی تھی؟ میرا دل بھی جل کر خاک ہو گیا تھا جب احمد عالم نے اچانک فرمان نافذ کیا تھا اور بیٹا اپنی بہن کی محبت میں بھینٹ چڑھا دیا۔ میری ہمت ماری گئی تھی جو احمد عالم کے کہنے پر بیٹوں اور بہوؤں کو ساتھ جانے کے لیے راضی کر لیا۔ رانا بیگم سر پکڑے دل گرفتگی سے گویا ہوئی۔ لاؤنج میں رات کے 8 بجے ان کا بیٹا وقار، بہو رائمہ اور بیٹا شہریار عالم بیٹھے تھے۔ بہو رائمہ کو تو گویا سکتا ہو گیا تھا۔ وہ تو گاؤں میں غریب گھر کی شادی میں اپنی عمارت اور شان و شوکت دکھانے گئی تھی اور واپسی پر دلہن ان کے ہمراہ ہو گئی ہوگی، ایسا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شہریار عالم پر حق صرف اس کی بہن ملائکہ کا تھا۔ ملائکہ شہریار کے عشق میں پاگل تھی اور خود شہریار بھی ملائکہ کو پسند کرتا تھا۔ عنقریب رانا بیگم رمضان کی آمد سے قبل ملائکہ کا رشتہ اس کے والدین سے پوچھنے والی تھی۔ یہ اچانک کیسی کایا پلٹی تھی؟ ملائکہ پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹے گی۔ وہ بہن کی فکر میں گم کھڑی تھی۔ وقار نے ہی آگے بڑھ کر شہریار عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا، جو کچھ ہو چکا ہے بہتر ہے اسے قبول کر لو۔ بابا کی خواہش اگر پوری کر دی ہے تو خود کو کول ڈاؤن کرو۔ یوں چلا چلا کر کیا تم اس لڑکی کو نکال باہر کرو گے جو دلہن بنی تمہارے نام پر تمہارے کمرے میں بیٹھی ہے؟ ابھی بھی اگر ہمت ہے پاپا کے سامنے انکار کرنے کی تو اسے قبول کرنے سے انکار کر دو، لیکن یوں خود کو پریشان نہ کرو۔ بھائی کی حالت پر وقار بھی پریشان ہو اٹھا تھا۔ احمد عالم کے دباؤ میں آ کر نکاح تو کر چکا تھا، لیکن اب جیسے ہی کمرے میں اس کے بیڈ پر سجا سورا سراپا لیے بیٹھی لڑکی کے متعلق سوچتا جس کی شکل تک نہ دیکھی تھی اس کے اندر جوار بھاٹا ابلنے لگتا۔ غربت کی اس پوٹلی کو میں نے ہرگز گھر میں نہیں رکھنا۔ تمہارے باپ کے سامنے، بھرے پنڈال کے سامنے تو بے بس ہو گئی میں۔ اب یہ میرا گھر ہے، تم پریشان مت ہو شہریار، یہ لڑکی زیادہ دن نہیں ٹکے گی گھر میں۔ احمد عالم کے سامنے ہم کیوں برے بنے؟ اور یہ خود تم سے طلاق مانگے گی۔ اس وقت تک تم صبر کا دامن تھامے رکھو۔ اب تم کمرے میں جاؤ، احمد عالم آنے والے ہیں، وہ ہم تم پر غصہ کریں گے۔ باپ کے سامنے برا نہیں بننا شہریار، بس یہ بات یاد رکھنا۔ رانا بیگم نے شہریار عالم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر تقلید کی تھی۔ شہریار عالم نے لب بھینچتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ رائمہ بھی کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ رانا بیگم کی باتیں سن کر اسے بھی ملائکہ کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ سچ شکر ان دنوں ملائکہ اور اس کے والدین کینیڈا گئے ہوئے تھے۔ رائمہ کے بھائی کے پاس وہ 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی شادی شدہ تھا اور کینیڈا میں ہی اس کا بزنس تھا۔ رائمہ کے والدین کو شہریار بہت پسند تھا۔ وہ ملائکہ کی شادی کر کے اپنے بیٹے کے پاس کینیڈا شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ اب یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ شہریار عالم کی اچانک شادی رانا بیگم کی باتوں پر وہ خاصی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ جب وقار نے اسے اپنے ساتھ کمرے میں آنے کا اشارہ کیا تو وہ رانا بیگم کو شب بخیر کہتی وقار کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رانا بیگم نے تسلی بھرا ہاتھ شہریار عالم کے کندھے پر رکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے رہ گیا شہریار عالم، جو اپنے کمرے میں موجود لڑکی کے متعلق سوچ کر نئے سرے سے سلگنے لگا تھا۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گیا، بازو آنکھوں پر دھر لیا۔ وہ اس لڑکی کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا، لیکن باپ کے روب و دبدبے کے سامنے کسی کی بھی مجال نہ تھی کہ چوں بھی کر جائے۔ منمانی تو دور کی بات تھی، اسے کمرے میں تو جانا ہی تھا، لیکن وہ ابھی تک لاؤنج میں بیٹھا تھا کیونکہ احمد عالم فی الحال گھر پر نہ تھے۔ شام کو ان کی بمائے دلہن واپسی ہوئی تھی تو وہ اسی وقت دلہن کو تسلی اور ڈھارس دے کر باہر چلے گئے تھے۔ اپنے گھر کے افراد کے چہرے انہیں ان کی ناپسندیدگی جتلا گئے تھے۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس بات کا خود کو یقین دلاتے وہ کل کے ولیمہ کے انتظامات کرنے چلے گئے تھے اور ابھی تک واپس نہ لوٹے تھے۔ ماہرہ کا سجا سورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ قسمت نے بھی کیسا مذاق کیا تھا، وہ تو کسی اور کی دلہن بننے والی تھی۔ وہ خوش تھی، بالآخر اس کی شادی کے بعد اس کے والدین کے سر سے ایک بوجھ تو اترتا۔ غربت کی چکی میں پستے پستے خوشی کا معطر جھونکا ان کی زندگیوں میں آیا تھا، لیکن سب کچھ ایک ہی بدل گیا۔ وہ اس انسان کا نصیب بنا دی گئی تھی جس کے لہجے کی کڑواہٹ کھلے دروازے سے داخل ہو کر اس کی سماعتوں کو چھید گئی تھی۔
کتنی بڑی آزمائش ہے مولا، مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے والدین کی زندگی میں جلتا سکون کا چراغ کبھی گل نہیں کرنا چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں وہ کبھی ہمت نہ ہارے۔ وہ دعا کر رہی تھی، وہ خود کو مضبوط بنا رہی تھی، اتنا مضبوط کہ آرا بھی اس کے وجود کو چیر دے تو وہ اف نہ کرے۔ وہ اتنی ہی مجبور بیٹی تھی، اس کے والدین جو مجبور تھے، جن کے سینے پر 4 سلیں اینٹوں کی صورت دھری تھیں، گھر میں غربت ہر سو ناچتی تھی۔ اس کا رشتہ کتنی جان جوکھوں سے ہوا تھا، وہی جانتی تھی یا اس کے والدین؟ اس سے قبل بھی اس کا رشتہ طے ہوا تھا، اس کی منگنی ہوئی تھی، تب لڑکے کا منگنی کے 1 ماہ بعد ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ وہ منحوس کہلائی گئی۔ پھر اس کے باپ کی دعاؤں سے دوسری جگہ رشتہ طے ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ وہی ہوا تھا جو پہلے رشتے کے ساتھ ہوا تھا، بس وہ منگنی کے بعد مرا تھا، تو یہ شادی کے عین بارات کے دن نحوست کا ٹھپا سو اس پر لگنا ہی تھا۔ پھر احمد عالم رحمت کا فرشتہ بن گئے اس کے والدین کے لیے۔ انہوں نے اپنے قابل، خوبصورت، دلکش، چھا جانے والی پرسنالٹی کے مالک بیٹے کا رشتہ پیش کر دیا۔ ماہرہ کے والدین خوشی سے پاگل سے ہو گئے، بنا سوچے سمجھے، اپنی اور ان کی حیثیت کا فرق دیکھے بنا بیٹی کا نکاح ان کے بیٹے سے کر دیا۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی ان کے زہریلی باتوں کا زہر پی رہی تھی، کچھ اور اسے کھانے کو ہی نہ دیا گیا تھا۔ وہ ہمت نہ ہارنے کے ارادے باندھ رہی تھی، خود کو ہمت کے درس دے رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کا واسطہ پتھر دل لوگوں سے پڑا ہے، جن کے دل کب موم ہو وہ نہیں جانتی تھی۔ تم ابھی تک یہیں کیوں بیٹھے ہو؟ شہریار عالم کو صوفے پر بازو آنکھوں پر دھرے دیکھ کر لاؤنج میں داخل ہوتے احمد عالم نے روب سے استفسار کیا۔ شہریار عالم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، بنا جواباً کچھ کہے وہ اٹھ کھڑا ہوا، جانتا تھا باپ کے سامنے کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ احمد عالم اس کے چہرے پر چھائے سنجیدہ تاثرات سے ہی سمجھ گئے بیٹا کتنا ناخوش ہے۔ ان کے اس اچانک فیصلے سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے شہریار کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ شہریار، دھیمے لہجے میں محبت اور مان تھا۔ جی بابا جان۔ شہریار عالم ضبط کی تنابیں تھام کر گویا ہوا وہ اس وقت اذیت کے پل سے رات پر سے گزرتے خود کو محسوس کر رہا تھا۔ ماہرہ بہت سلجھی ہوئی مؤدب نیک لڑکی ہے، میں اپنے گھر میں ایسی ہی بہو لانے کا خواہش مند تھا، اور اللہ نے میری خواہش پوری کر دی۔ تم نے جس مشکل گھڑی میں مصیبت زدہ خاندان کی مدد کی ہے، اللہ تم سے بہت راضی ہوگا، اور میں دل و جان سے تم سے راضی ہوں۔ تم دیکھنا شہریار، ماہرہ تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی، بس اس کی حق تلفی نہ کرنا، اس کو اس کے حق سے محروم نہ رکھنا۔ احمد عالم کا لہجہ ملتجی تھا، شہریار عالم بس اپنے باپ کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے اندر آگ جل رہی تھی۔ اس نے ایسی گاؤں کی لڑکی کا بطور شریک حیات تصور بھی نہ کیا تھا۔ رائمہ بھابھی کی بہن ملائکہ اسے بہت پسند تھی، وہ دونوں اپنا فارغ وقت ایک ساتھ گزارتے تھے۔ وہ اتنا ویل ہائی فائی خاندان سے تعلق رکھنے والا، اور کہاں ایک پینڈو سی دیہاتی لڑکی، یہ سب قبول کرنا مشکل ترین تھا۔ بادل نخواستہ اس نے کمرے کی جانب قدم بڑھائے تھے جہاں سجی سوری ماہرہ گھٹنوں میں سر چھپائے اپنی حرمہ نصیبی پر ماتم کنا تھی۔ احمد عالم نے طمانینت بھری نگاہوں سے شہریار عالم کو اپنے کمرے کی جانب دیکھا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شہریار عالم کھلے دروازے سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں کی جارحانہ چاپ سے ماہرہ کا دل خوف سے دھڑک اٹھا۔ شہریار عالم نے دروازہ لاک کر کے خون آشام نگاہوں سے اپنے بیڈ پر استحقاق سے بیٹھی سجی سوری ماہرہ کو گٹھڑی بنے دیکھا، اور پھر پھنکار تھی جو اس کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی، بیڈ سے فوراً نیچے اترو، آئندہ میرے بیڈ پر بیٹھنے کی جرت نہ کرنا۔ یہ سب زہر میں بھوجے الفاظ شہریار عالم نے سامنے دیوار پر تیش بھری نگاہیں جمائے ادا کیے تھے۔ ماہرہ پر دوبارہ نگاہ ڈالنے کا بھی وہ روادار نہ تھا۔ ماہرہ نے ہولے سے سر گھٹنوں سے اٹھا کر بھیگی نگاہوں سے اپنے نصیب کو پہلی بار دیکھا تو دل گویا دھڑکنا بھول گیا۔ وہ تو خوبصورتی اور وجاہت کا پیکر تھا، چھا جانے والی دلکش شخصیت کا مالک شہریار عالم، جو اب اس کا شوہر تھا اور اس کے دل میں گہرائی تک اتر گیا تھا۔ وہ جو خود کو مضبوط بنا رہی تھی، وہ اپنے شوہر کی محبت میں اسی پل گرفتار ہو گئی تھی۔ لب بھینچے دیوار کو گھورتا شہریار عالم، اسے اس کا زہر بھی اب امرت لگا تھا۔ محبت جو کبھی اس پر مہربان نہ ہوئی تھی، نہ تب جب اس کی منگنی ہوئی تھی، اور نہ تب جب اس کی شادی راشد نامی بندے سے ہو رہی تھی جس کو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی۔ محبت نے اس کے دل پر اپنا سحر اب پھونکا تھا۔ اس شخص سے محبت ہو گئی تھی جو اس کی جانب دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ شہریار عالم لب بھینچے ضبط کی انتہاؤں پر کھڑا تھا۔ ماہرہ کو حکم کی تعمیل کرنا تھی، سو خاموشی سے بیڈ سے نیچے اتر کر باندی بن کر بیڈ سے قدرے دور ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ نگاہیں پھر شہریار عالم کے شاندار سراپے سے الجھ گئی تھیں۔ اللہ نے اس کے نصیب میں کتنا شاندار مرد لکھا تھا۔ اب مجسمہ کیوں ہو گئی ہو، اپنا بستر کمرے میں کہیں بھی لگا لو، لیکن یہ دھیان رکھنا میرے سامنے کبھی نہ آنا۔ اس کو دیکھے بنا حکم صادر کرتا شہریار عالم واش روم میں گھس گیا۔ ماہرہ نے گھائل دل کو سنبھالتے ہوئے وسیع بیڈ روم کے چہار اطراف نگاہ دوڑائی۔ بیڈ سے قدرے دور صوفہ کم بیڈ نظر آیا
تو بنا کپڑے چینج کیے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ نیند ابھی تو اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ جب مہربان ہوتی تو وہ اسی کو بستر بنا کر لیٹ جاتی۔ شہریار عالم ڈھیلے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس باتھ روم سے باہر نکلا اور اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیٹنے سے پہلے وہ کمرے کی لائٹ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ کتنا ظالم تھا، خود تو دیکھتا نہیں تھا، ماہرہ کو بھی اپنے دیدار سے محروم کر دیا تھا۔ وہ وہیں دب کر لیٹ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ احمد عالم کے سگے رشتوں میں صرف ثروت ہی حیات تھی، جو ان کی تایا زاد بہن تھی۔ احمد عالم کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ احمد عالم نے اپنی تائی کا دودھ پیا تھا۔ ثروت ان کی دودھ شریک بہن بھی تھی۔ تایا تائی سے جہاں تک ہو سکا احمد عالم کو پڑھایا لکھایا، لیکن اپنی بیٹی تعلیم سے محروم رہی۔ ان کے حالات ان کو اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ وہ احمد عالم اور ثروت دونوں کو تعلیم دلوا سکتے۔ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر انہوں نے احمد عالم کو میٹرک کے بعد مزید تعلیم کے لیے شہر بھیج دیا اور 17 سالہ ثروت کی اپنے ہی جیسے غریبوں میں شادی کر دی۔ احمد عالم کو پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ تایا تائی نے اس کے شوق کو پورا کرنے کی خاطر خود کو محنت کی بھٹی میں جھونک دیا۔ احمد عالم ان کا بیٹا تھا۔ ثروت سے بڑھ کر انہوں نے احمد عالم کا خیال رکھا تھا۔ ثروت اپنے سسرال میں بھی کوئی اتنے اچھے حال میں نہ تھی۔ اس کا شوہر محنت مزدوری کرتا تھا۔ اولاد کی نعمت سے ابھی دونوں میاں بیوی کی جھولی میں نہ آئی تھی۔ احمد عالم تعلیم مکمل کر کے اپنا بزنس کرنے کا سوچنے لگا۔ یونیورسٹی کے دنوں میں احمد عالم کو رانا بیگم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ بھی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، لیکن احمد عالم ان کا گھرانہ خوشحال تھا۔ وہ اکلوتی اولاد تھے اپنے والدین کی۔ احمد عالم نے تایا تائی کو رانا کے گھر رشتہ لینے بھیج دیا۔ احمد عالم کی خوبصورتی شرافت کے تو رانا کے والدین پہلے ہی گرویدہ تھے۔ یوں جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ رانا کے والدین نے احمد عالم کو بزنس کے لیے رقم فراہم کر دی۔ تایا تائی احمد عالم کے پاس ہی رہنے لگے تھے۔ احمد عالم نے ثروت کا خیال بالکل اپنی بہنوں کی طرح رکھا۔ بزنس پھلنے پھولنے لگا۔ تایا تائی احمد عالم کی کامیابی پر خوش تھے تو بیٹی کی غربت پر دل دکھتا تھا۔ احمد عالم ہر ممکن طریقے سے ثروت کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ تایا تائی احمد عالم کی پہلی اولاد وقار عالم کے پیدا ہوتے ہی یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن احمد عالم کو تاکید کر گئے ثروت کا خیال رکھنا۔ احمد عالم نے شروع میں اس وصیت کو فرض سمجھ کر نبھایا، لیکن ثروت کا خاوند کمال بڑا خوددار تھا۔ وہ احمد عالم کا ثروت کو تحفے کے طور پر کچھ دیا جانا تو قبول کر لیتا تھا، لیکن خود کوئی بھی امداد لینے پر آمادہ نہ ہوا۔ اسے اپنے زور بازو پر یقین تھا۔ جب احمد عالم کے گھر شہریار عالم کی پیدائش ہوئی، تب ثروت کے ہاں پہلی اولاد ماہرہ نے جنم لیا۔ پھر تو بیٹیوں کی گویا کی تار ہی لگ گئی۔ 4 بیٹیاں ان کی فکروں میں اضافہ کر گئی تھیں۔ دوسری طرف احمد عالم کا بزنس روز افزوں ترقی کرتا گیا۔ لائف اسٹائل بدلا تو ترجیحات بھی بدل گئیں۔ احمد عالم کا شمار نامی گرامی بزنس مینوں میں ہونے لگا۔ دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ بیٹے اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ ثروت کا خیال رکھنے کی جو تاکید تایا تائی نے کی تھی، وہ بے پناہ مصروفیت اور رانا بیگم کی کوششوں کی بدولت پس پشت چلی گئی۔ رانا بیگم کو ان کے غریب رشتہ داروں کے ساتھ میل جول پسند بھی نہ تھا۔ پہلی بار احمد عالم کو ثروت کے بدترین حالات سے آگاہی تب ہوئی جب وہ وقار عالم کی شادی کا کارڈ لے کر ثروت کے گھر پہنچا۔ اس کی شادی بھی امیر خاندان میں طے ہوئی تھی۔ ثروت کے گھر بدحالی کا راج تھا۔ ماہرہ بڑی تھیں، باقی 3 میں سال کا فرق تھا۔ انہیں شدید ندامت نے آ گھیرا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت، وہ اپنی بہن کے حالات سے بے خبر رہے، حالانکہ وہ جانتے تھے ان کی بہن غریب ہے۔ تایا تائی نے بیٹی پر فوقیت دی تھی احمد عالم کو۔ احمد عالم ثروت کا خیال نہ رکھ سکے۔ ماہرہ BA کر چکی تھی، مزید تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن ثروت اس کی منگنی کر چکی تھی اور اب شادی کرنا چاہتی تھی۔ احمد عالم نے بھاری رقم ثروت کو دی تاکہ وہ شادی میں شرکت کے لیے ضرور آئے۔ ثروت اور کمال نے ہی شادی میں شرکت کی۔ احمد عالم نے دونوں میاں بیوی کو بہت عزت اور چاہت دی، لیکن رانا بیگم اور ان کے بیٹوں کے نزدیک وہ ان کے غریب رشتہ دار تھے۔ دن گزرتے گئے۔ رائمہ کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ وہ 3 سال کی تھی جب احمد عالم کو ماہرہ کی شادی کا کارڈ ملا۔ شہریار عالم اور ملائکہ کی شادی کا تذکرہ ان دنوں گھر میں ہو رہا تھا۔ احمد عالم بھی بیٹے کی خوشی میں خوش تھے، لیکن انہوں نے ماہرہ کی شادی میں شرکت کرنا لازم سمجھتے ہوئے دونوں بیٹوں، بہو اور رانا بیگم کو حکم صادر کر دیا کہ انہیں احمد عالم کی خوشی کی خاطر جانا پڑے گا۔ وقار عالم کی شادی کے بعد وہ ثروت کا خیال رکھنا نہ بھولے تھے۔ گاہے بگاہے چکر لگاتے رہتے تھے۔ رانا بیگم کو ہر بار ان کے گاؤں جانے پر تب چڑھتی تھی۔ ثروت کی بیٹیوں کو بھی اپنے امیر کبیر ماموں سے انسیت ہو گئی تھی۔ بالآخر ماہرہ کی شادی کے دن پورا خاندان اپنی عمارت دکھانے گاؤں جا پہنچا۔ احمد عالم کی دی گئی رقم سے
ثروت اور کمال نے بارات کے لیے اچھا انتظام کر رکھا تھا، لیکن شہر سے آئے نازک مزاج لوگوں پر اتنی گرمی اور تپش نے بڑا برا اثر ڈالا تھا۔ ٹینٹ کے نیچے کرسیوں پر براجمان رانا بیگم اور رائمہ سے ناگواری چھپائے نہ جا رہی تھی۔ ثروت ان پر وارے صدقی ہوئی جا رہی تھی۔ اونچی نیچی زمین پر ٹینٹ لگایا گیا تھا، گرد آلود مٹی کو چھپانے کے لیے اوپر دری بچھا دی گئی تھی۔ سوائے احمد عالم کے سب کا کوفت سے برا حال تھا۔ ابھی تک بارات بھی نہ پہنچی تھی، پھر اچانک بارات راستے میں ہونے کی خبر ملی تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ لیکن یہ سکون تب اڑ گیا جب دلہا کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ اور دلہا کی موت کی خبر ملی۔ شادی والے گھر میں صفے ماتم بچ گئی۔ ثروت اور کمال لوگوں کی دل دکھانے والی باتیں جو وہ ماہرہ کے لیے اگل رہے تھے سن سن کر چہروں پر مایوسی اور دکھ طاری کیے سر جھکائے بیٹھے رہ گئے۔ کیسی دل شگاف باتیں تھیں جو ان کی ماہرہ کے لیے کی جا رہی تھیں۔ یہ لڑکی ہے ہی منحوس، توبہ توبہ دو دو بندے کھا گئی۔ ہائے میری توبہ، عین شادی کے دن مر گیا اس کا دلہا، اب یہ تعمر باپ کے گھر کنواری بیٹھی رہے گی، کوئی بیانے نہیں آئے گا۔ احمد عالم لوگوں کی جاہلانہ باتیں سن کر کھول اٹھے۔ رانا بیگم کو بھی دکھ تھا۔ ماہرہ پر ٹوٹنے والی اس آفت کا لوگوں کی باتیں سن کر رانا بیگم کو بھی ان کی جاہلانہ سوچ پر تب چڑھی تھی۔ لیکن جب احمد عالم نے فوری ماہرہ کا نکاح شہریار عالم سے کر دینے کی بات کی تو ماہرہ کے لیے امڑنے والی ساری ہمدردی رانا بیگم کے دل سے بھگ سے اڑ گئی۔ بھلے بیٹھی رہے ساری زندگی کنواری ماں باپ کے گھر، ان کی جانے بھلا وہ ہرگز اپنے شاندار بیٹے کی شادی اس غریب گھر کے سامنے سلونی لڑکی ماہرہ سے نہ کریں گی۔ احتجاج بلند کیا تھا انہوں نے۔ شہریار عالم بھی بے تک اٹھے تھے اس فیصلے سے، لیکن پھر احمد عالم کی دھمکی نے سب کے کس بل نکال دیے تھے۔ دھمکی بھی معمولی نہ تھی، احمد عالم کا یوں کہنا، تو پھر ٹھیک ہے شہریار عالم اور رانا بیگم تم سب لوگ چلے جاؤ، میں اب اپنی بہن ثروت کے گھر میں ہی رہوں گا، جب تک ماہرہ کی شادی نہیں ہو جاتی میں تب تک اپنے گھر میں قدم نہ رکھوں گا۔ ثروت اور کمال پر احمد عالم کے بیٹے کا رشتہ دینے پر شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی۔ پھر وہی ہوا جو احمد عالم نے چاہا۔ واپسی کے سفر میں دلہن بنی ماہرہ ان کی ہمراہ تھی، جسے محبت اور عزت دینا اب رانا بیگم کی مجبوری تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی احمد عالم کا کہا پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ وہ واقعی گھر میں قدم نہ رکھتے اور اس عمر میں وہ کبھی بھی کسی قسم کی جگہ ہسائی مول نہ لے سکتی تھی، اور شہریار عالم کو گو باپ کے فیصلے سے اختلاف تھا، لیکن باپ سے محبت بھی ہر درجہ تھی، اس لیے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ لیکن دل تو پھر دل ہی تھا، جیسے جیسے سوچتا تھا بھڑک اٹھتا تھا۔ اس کے لیے اس رشتے کو نبھانا بہت مشکل تھا، بہت۔ ولیمے کی تقریب میں ماہرہ کے گھر سے ثروت، کمال اور ان کی تینوں بیٹیاں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ان سب کے کپڑوں کی شاپنگ احمد عالم نے خود کی تھی۔ سادہ سے دیہاتی لوگ تھے وہ، جو بات بات پر شرما جاتے تھے۔ احمد عالم نے بیٹے کے ولیمہ کی تقریب میں اپنے سب دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ ماہرہ دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔ رانا بیگم نے شہر کے مہنگے ترین پارلر سے ماہرہ کو تیار کروایا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ ہرنی سی آنکھیں اس وقت جھکی تھیں۔ قریب بیٹھا شہریار عالم، جس کے چہرے کے سرد و سپاٹ تاثرات چھپائے نہ چھپ رہے تھے۔ احمد عالم نے مصلحت آمیز خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ شہریار کو وقت دینا چاہتے تھے۔ شہریار عالم نے قیامت لگتی ماہرہ پر نگاہ غلط ڈالنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ شہریار عالم کے سرد تاثرات ثروت اور کمال کا دل دہلا گئے تھے۔ شہریار عالم نے مکلاوے کے لیے گاؤں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ کہیں وہ غلط فیصلہ تو نہیں کر بیٹھے، لیکن وہ پھر کیا کرتے؟ ماہرہ کو کوئی بہانے نہ آتا۔ یقیناً ان کی ماہرہ سب کے دل جیت لے گی۔ احمد عالم خود فکر مند ہو گئے تھے۔ فیصلہ تو وہ کر بیٹھے تھے، لیکن ماہرہ کے لیے مزید مشکلات کے دروازے کھل گئے تھے۔ اب اللہ نہیں انہیں سرخرو کرنا تھا، انہیں کامل یقین تھا۔ ماہرہ صوفے پر بیٹھی، تنے تنے تاثرات سے اٹے چہرے پر بیزاری سجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سادہ خود پر پرفیوم چھڑکتے شہریار عالم کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے کھو سی گئی۔ ولیمہ کی تقریب ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا۔ آج کل میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد تھی۔ ثروت اور کمال ڈھیروں نصیحتیں اپنی بیٹی کے پلو سے باندھ گئے تھے۔ اس گھر کو ہی اب اپنا گھر سمجھنا، تیری 3 بہنیں بھی آنے والی ہیں، تیرا واپس آنا ان کے لیے مشکلات کھڑا کر دے گا۔ ماہرہ نے ضبط سے یہ سب نصیحتیں پلو سے باندھی تھیں۔ وہ اب اس گھر سے کیوں جانا چاہے گی؟ وہ محبت جو کر بیٹھی تھی شہریار عالم سے، اس گھر میں ماں سوائے احمد عالم کے اسے کوئی مخاطب نہ کرتا تھا۔ اس گھر کی ہاس ملازمہ بھی اسے یوں دیکھتی گویا کوئی نیا جانور چڑیا گھر میں چھوڑا گیا ہو۔ وہ پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، اس کے گھٹاؤں سے سیاہ بال جب کمر پر آبشار بن کر لہراتے تو سب کی نگاہوں میں ستائش امڑتی۔ اس نے خود دیکھی تھی، اس کی بڑی بڑی حسین آنکھیں، رنگ اس کا گندم کے سنہری خوشوں کا سا تھا، اور وہ دل کو اپنی جانب کھینچنے والی خوبصورتی رکھتی تھی۔ لیکن شہریار عالم دیکھتا تو اس وقت شہریار عالم کو اپنی پشت پر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ ناگواری نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا۔ وہ کیسی تھی؟ اسے کوئی سروکار نہ تھا، اسے بس اس سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ ملائکہ انگلینڈ سے واپس آ چکی تھی۔
شہریار عالم کی شادی کی خبر سن کر اسے فوری شہریار عالم کو کال کی تھی۔ وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ شہریار عالم کا دل پگھل رہا تھا۔ وہ محبت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا ملائکہ سے، لیکن جیسی لائف پارٹنر وہ چاہتا تھا ملائکہ اس معیار پر پورا اترتی تھی۔ وہ اب اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اس کی بے رخی کسی کے دل کو کاٹ رہی ہے، لیکن اسے کیا پرواہ۔ اپنے شاندار پرکشش سراپے پر آخری تنقیدی نگاہ ڈال کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ گاڑی کی چابی اور والٹ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے نکالا اور کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ ماہرہ کا دل رو دیا۔ وہ یہاں جس کے لیے لائی گئی تھی وہ اس کے وجود سے اتنا بے نیاز تھا، گویا وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ دکھے دل سے اس ستم گر کو سوچتی وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس نمونے کو دفان کب کرنا ہے گھر سے؟ لہجے میں نفرت اور سردموری کی کاٹ لیے ملائکہ نے استفسار کیا تھا۔ وسیع اور اس لاؤنج میں رائمہ اور رانا بیگم اور ملائکہ قیمتی دبیز صوفوں پر بیٹھے میوے گفتگو تھے۔ گفتگو کا موضوع ماہرہ کی ذات تھی، جو کچن میں ملازمہ کے ساتھ مل کر شام کے کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ 2 دن بعد پہلا روزہ تھا۔ وہ روزے پابندی سے رکھتی تھی۔ اس گھر میں احمد عالم سب کو پابندی سے روزے رکھواتے تھے، سو اس بار ماہرہ نے خود سحری اور افطار بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ رانا بیگم اور احمد عالم تو خوش ہو گئے، لیکن رانا بیگم کا منہ بن گیا تھا۔ لیکن احمد عالم نے اشارے سے ماہرہ کو تسلی دی تھی۔ اس گھر میں ماہرہ کے لیے احمد عالم کا وجود نعمت تھا۔ لاؤنج میں ہوتی گفتگو اس کی سماعتوں کو چھید رہی تھی۔ ملائکہ کے اس طرح کہنے پر جہاں ماہرہ کا دل دکھا، وہیں ملازمہ شمائلہ کی نگاہیں بھی ترحم زدہ ہو گئیں۔ یہ لڑکی اپنی بھلے جان مار دے، لیکن ان امیر لوگوں کے دل تک نہیں پہنچ سکتی۔ لاؤنج میں رانا بیگم اور رائمہ ماہرہ کو نمونہ کہنے پر ہنس پڑی، یہ جانے بغیر کہ ان کی تضحیک بھری ہنسی ماہرہ کے دل پر مزید چھریاں چلا گئی ہے۔ کچن لاؤنج سے ملحق تھا۔ ملائکہ نے اپنی آواز بلند رکھی تھی تاکہ ماہرہ سن لے۔ شہریار عالم کے ساتھ اس کی ملاقاتیں جاری و ساری تھیں۔ اس کے بعد ان کی واپسی رمضان کے مہینے میں متوقع تھی۔ تب تک ملائکہ کو اپنی بہن کے سسرال ہی رہنا تھا۔ وہ ماہرہ کے نمکین حسن سے خائف تھی، کہیں شہریار عالم اس کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ وہ یہیں رہنا چاہتی تھی۔ ماہرہ کا شہریار عالم کے کمرے میں رہنا اسے اذیت سے دوچار کرتا تھا۔ السلام علیکم۔ خوشگوار آواز پر ملائکہ کا دل محبت سے دھڑکا تھا۔ کچن میں ماہرہ بھی آواز کی خوبصورتی میں کھو سی گئی۔ وعلیکم السلام۔ اور شہریار، آج بڑی جلدی آ گئے؟ رانا بیگم محبت سے بولی، بڑے بڑے لوگ گھر میں رہنے آئے ہیں تو میں جلدی کیوں نہ آتا۔ شہریار کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ملائکہ کی غرور سے گردن تن سی گئی۔ ماہرہ کان لپیٹے کام میں مصروف رہی۔ دل دکھانے والی باتوں کے سوا اور اسے ملتا ہی کیا تھا۔ اچھا اب آ گئے ہو تو ذرا ملائکہ کے ساتھ جا کر رمضان المبارک کی گروسری کی شاپنگ تو کراؤ، اور ملائکہ کو آئس کریم بھی کھلا دینا۔ رانا بیگم گروسری خریدنے خود کبھی نہیں گئی تھی، ہمیشہ رائمہ ہی جاتی تھی۔ شادی کے بعد رائمہ کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز تھی، اس لیے شاپنگ لیٹ ہو گئی تھی۔ اوکے موم، ذرا ایک کپ چائے پلا دیں، پھر لے چلتا ہوں چھوٹی سی بچی کو آئس کریم کھلانے۔ شہریار عالم کے لہجے میں شرارت تھی۔ ملائکہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رائمہ اور رانا بیگم بھی مسکرا دیں۔ میں شمائلہ سے کہتی ہوں تمہیں چائے لا دے، ہم نے تو کچھ دیر قبل پی ہے۔ رانا بیگم کے لہجے میں بیٹے کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ جلدی منگوائے نا۔ شہریار عالم کو شدید طلب ہو رہی تھی اس وقت۔ شمائلہ ذرا اچھی سی چائے بنا دو شہریار کو، اور ہاں سامان کی لسٹ بھی دے دو جو لانا ہے۔ رانا بیگم نے قدرے بلند آواز میں شمائلہ کو حکم صادر کیا۔ شمائلہ بوتل کے جن کی طرف چائے اور لسٹ لیے حاضر ہو گئی اور ادب سے شہریار عالم کے سامنے رکھ دی۔ لسٹ تو کافی دن پہلے وہ بنا چکی تھی، اتنی جلدی چائے بن گئی؟ لہجے میں تحیر تھا۔ شمائلہ کچھ بھی کہے بنا واپس مڑ گئی۔ چائے تو ماہرہ نے اپنے لیے بنائی تھی، شہریار عالم کے فرمائش کرنے پر وہی چائے بھیج دی تھی۔ واؤ زبردست ٹیسٹ، شمائلہ بہت اچھی چائے بنانے لگی ہے۔ شہریار عالم نے چائے پی تو بے ساختہ اس کے ٹیسٹ کو سراہا۔ لاؤ چیک کرواؤ۔ ملائکہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کچھ دیر قبل اس نے بھی چائے پی تھی، وہ تو اتنی مزے کی نہ تھی۔ سوری ملائکہ، اتنی اچھی چائے میں تم سے شیئر نہیں کر سکتا، تم اور منگوا لو۔ شہریار عالم ہنس کر بولا۔ ملائکہ کو ہاتھ واپس لے جاتے شرمندگی تو محسوس ہوئی، لیکن اسے سر جھٹک کر اس سوچ کو بھگا دیا کہ شہریار نے اس کی انسلٹ کی ہے۔ شہریار نے سکون سے چائے پی اور پھر شمائلہ کو بلایا۔ شمائلہ، تم نے چائے بہت مزے کی بنائی ہے، یہ لو تمہارا انعام۔ شہریار نے 500 کا نوٹ شمائلہ کو دیا۔ پر صاحب جی، چائے تو ماہرہ بی بی نے بنائی ہے۔ شمائلہ جھٹ بولی۔ شہریار کا نوٹ دیتا ہاتھ مولک رہ گیا۔ ملائکہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، وہ چہرے کو بمشکل نارمل کیے بیٹھی تھی۔ اوکے جاؤ تم، شہریار کچھ توقف کے بعد بولا۔ شمائلہ سر ہلا کر چلی گئی۔ شہریار عالم نے ملائکہ کی طرف دیکھا جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ چاندوں تک آتے سلکی ریشمی بال، رنگت سفید، میک اپ کی ہلکی سی تہ میں چھپا حسین نئے نقوش سے سجا چہرہ، ماڈرن لباس۔ شہریار عالم مسکرا دیا۔ ماہرہ کا تصور اس کے ذہن میں ایک پینڈو اعتماد سے آری لڑکی کا تھا۔ ملائکہ کے مقابلے میں ماہرہ اسے زمین لگنی تھی۔
اوکے موم، ہم چلتے ہیں گروسری کی شاپنگ کرنے۔ رائما بھابھی کے ساتھ میں ہی جاتا ہوں۔ اب شہریار عالم نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اب اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ شاپنگ کر لو۔ رائما نے ہنس کر ادھوری بات مکمل کی۔ شہریار محض مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ ملائکہ کے دل میں پھول کلیاں سب کھلا گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم دونوں؟ احمد عالم لاؤنج میں داخل ہوئے تو شہریار اور ملائکہ کو دروازے کے قریب آتے دیکھ کر استفسار کیا۔ احمد، رمضان المبارک کی گروسری کی شاپنگ ابھی کرنی باقی ہے۔ رائما کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں نے ملائکہ کو شہریار کے ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ رانا بیگم نے جھٹ دونوں کے جانے کی وجہ بتائی اور اپنی طرف سے خاصی عقل مندی جتائی گئی تھی۔ رائما کی طبیعت خراب ہے تو ماہرہ اس گھر کی چھوٹی بہو ہے، یہ کام بہوؤں کے کرنے کے ہیں، مہمانوں کے کرنے کا نہیں۔ ماہرہ جائے گی تمہارے ساتھ۔ احمد عالم کے لہجے میں سختی اور درستگی تھی۔ شہریار عالم برا پھنسا تھا، ناحق خامی بھر لی۔ اب بابا ماہرہ کو اس کے ساتھ بھیج کر دم لیں گے، اور اسے ابھی تک اس کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ ملائکہ پر گھڑوں پانی پڑ چکا تھا، اچھی خاصی بے عزتی ہو گئی تھی اس کی۔ شہریار عالم کے دل کو کچھ ہوا تھا ملائکہ کی اتری صورت دیکھ کر۔ ماہرہ کہاں ہے؟ احمد عالم نے استفسار کیا۔ کچن میں، مختصر جواب رانا بیگم کی جانب سے موصول ہوا تھا۔ احمد عالم کچن میں چلے گئے۔ شہریار عالم نے ملائکہ کے قریب ہو کر جھک کر کچھ سرگوشی کی۔ ٹینشن مت لو ملائکہ، دل میں اس کا کوئی مقام ہوتا تو تم پریشان بھی ہوتی، بس وہ گھر میں آ گئی ہے۔ میں کیوں ہارنے لگی شہریار عالم؟ جیت میرا ہی مقدر بنے گی۔ لہجے میں مان تھا، غرور تھا۔ شہریار عالم نے مسکرا کر اس سرادار حسینہ کو دیکھا تھا جس کے پاس ناز سی ادائیں تھیں۔ احمد عالم ماہرہ کو لیے کچن سے باہر نکلے تو رانا بیگم اور رائما کا منہ مزید بن گیا۔ ماہرہ ہمیشہ اپنے گھر سے باہر چادر لے کر جاتی تھی، اب بھی اس نے چادر تو نہ لی، سوٹ کے ساتھ کا بڑا سا دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر اوڑھ لیا تھا۔ شہریار عالم نے باپ کے ساتھ آتی اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھا تھا، جو مجرموں کی طرح سر جھکائے اس طرح کھڑی تھی کہ اس کا چہرہ چادر میں قدرے چھپ سا گیا تھا، وہ نازک سی تھی۔ شہریار عالم جب ماہرہ کے ہمراہ لاؤنج سے باہر نکلا تو اس پل ماہرہ کا دل اپنی خوش نصیبی پر نازاں تھا، لیکن لاؤنج میں موجود نفوس ماں سوائے احمد عالم کے جل کر خاک ہو گئے تھے۔ ماہرہ مال میں چلی تو آئی تھی، لیکن اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے، اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کیا لینا ہے کیا نہیں۔ راستے میں شہریار عالم نے اس پر نگاہ نہ ڈالی تھی، خاموشی سے راستہ کٹا تھا۔ مال کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے بنا اس کو دیکھے وہ مال کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ماہرہ تب سے اس کے پیچھے تھی۔ ٹرالی حالی دیکھ شہریار کی بھویں تن گئی۔ اب اس نے فرصت سے اس نمونے کو دیکھا تھا جو اس کے ساتھ شاپنگ کرنے چلا آیا تھا۔ وہ اچھی خاصی گھبرائی ہوئی تھی، دوپٹہ سر پر سے سرک کر اس کا چہرہ عیاں کر چکا تھا۔ اس کی بڑی بڑی ہرنے سی آنکھوں میں بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ لشکاریں مار رہی تھی۔ وہ نچلا لب بار بار کچلتی پھر چھوڑ دیتی۔ شہریار عالم اس کی آنکھوں کی خوبصورتی، اس کے چہرے کی سادگی اور سب سے بڑھ کر اس کے سلونے رنگ و روپ کی کشش میں الجھ سا گیا۔ اچھی خاصی خوبصورت بیوی تھی اس کی، کہیں اسے بھی پینڈو نہ لگی تھی اسے۔ اس شہریار عالم کا فرصت سے ماہرہ کو دیکھنا اسے اچھا خاصا نروس کر گیا۔ اس کی ہتھیلیاں اس کی نگاہوں کی تپش سے پسینے سے بھیگ گئیں۔ لسٹ دکھاؤ مجھے، شہریار کا نرمی سے کہنا ماہرہ کو حیرت بھری نگاہیں اٹھا کر حسن کے اس دیوتا کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ حسن کے دیوتا نے اس کی خوبصورت نگاہوں میں پل بھر کو دیکھا تو وہاں اسے اپنا عکس سجا نظر آیا۔ دلکش مسکراہٹ نے دیوتا کے خوبصورت لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ دیوتا کے دل کی طرف آنے والے راستے پر اس گاؤں کی حسینہ کی خوبصورت آنکھوں نے اپنی گھنیری سیاہ و رازدار پلکوں کی چھایا کر دی تھی۔ ماہرہ نے لسٹ اس کی طرف بڑھائی تھی جسے شہریار نے تھام لیا تھا، پھر سرسری نگاہ لسٹ پر دوڑائی اور نرمی بھرے لہجے میں گویا ہوا، شاپنگ اب مل کر کریں گے۔ آؤ۔ اسے ساتھ لیے ٹرالی ڈھکیلتا آگے بڑھ گیا، پھر شاپنگ پایا تک مل تک بھی پہنچ گئی۔ ماہرہ کے وجود پر چھایا شہریار کی نرمی کا فسون نہ ٹوٹا۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھے بیٹھے شہریار عالم نے ماہرہ کو آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ محبت نے شہریار عالم کے دل کے بند کواڑوں پر بالآخر دستک دے ہی ڈالی تھی، لیکن ابھی اس نے محبت کے لیے کواڑ نہ کھولے تھے۔ ابھی تو اس کے دل نے ماہرہ کو قبولیت کی سند عطا کی تھی۔ ملائکہ نہیں جانتی تھی اس کی بات سچ ہو گئی تھی۔ شہریار عالم نے شادی کے بعد پہلی بار ماہرہ کو دیکھا تھا۔ ماہرہ کا نمکین حسن شہریار کو اپنا اسیر کر گیا تھا، وہ ہار گئی تھی۔ ماہرہ کی خاموش محبت جیت گئی تھی، احمد عالم کا یقین جیت گیا تھا۔ رات ماہرہ پر خوشیوں کی برسات لیے اتری تھی۔ ماہرہ کو اس کا حق یونانی دیوتاؤں سے حسن رکھنے والے شخص نے دان کر دیا تھا۔ وہ اپنے دل کے کواڑ محبت کی دستک پر بند نہ رکھ پایا تھا، کھول دیے تھے۔ اب ماہرہ محبت بن کر اس کے دل میں بس گئی تھی۔ حسن کے دیوتا کو ملائکہ کی باز یاد آئی، گھر میں آ گئی ہے تو دل میں بھی بس جائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہریار نے اسے دیکھا تک نہ تھا، اسے یوں کہنا چاہیے تھا نظر میں آ گئی تو دل میں بھی بس جائے گی۔ وہ اس کے لیے ہی بنی تھی، اسے اس طرح ہی اس کے پاس پہنچنا تھا۔ محبت کے جذبوں سے پور پور گندھی لڑکی اس کا نصیب تھی۔ رات دبے پاؤں ماہرہ کی جھولی میں خوشیوں کی سوغات ڈال کر گزر گئی۔
राना बेगम का गम व गुस्से से बुरा हाल था, तो मलाइका और राइमा पर गुस्से से बलखाती नागिन का गुमान होता था। जो कुछ हुआ था वो उनके होश उड़ा गया था। माहिरा और शहरयार की वापसी खासी देर ताखिर से हुई थी। मलाइका जले पैर की बिल्ली बनी लाउंज में चक्कर काट रही थी। राइमा और राना बेगम अपने अपने कमरों में थी। जब माहिरा और शहरयार लाउंज में दाखिल हुए, उनके पीछे दो मुलाजमाएं सामान उठाए दाखिल हुई। शहरयार ने मुस्कुराकर मलाइका को देखा और माहिरा को लिए कमरे में चला गया। मलाइका के सीने पर सांप लौट गए थे। शहरयार के अंदाज अच्छे खासे बदले हुए थे, महसूस हुए थे उसे। और फिर सारी रात उसके सीने पर सांप ही लौटते रहे। शहरयार उसकी मोहब्बत थी, उसका इश्क था। उसके सर्कल में उसको रश्क की निगाह से देखा जाता था। जिसकी शादी इतने खूबसूरत शख्स से होना थी, सब मलिया मेट हो गया था। एक आम सी देहाती लड़की ने उसका शहरयार उससे छीन लिया था, और शहरयार के दावे कितने बोधे साबित हुए थे। उसको अपनी हमराही के ख्वाब दिखाने वाला दिन के 10 बजे भी अपने कमरे में बंद था। बकौल राना बेगम शहरयार 8-9 बजे कमरे से बाहर होता है। ठीक 12 बजे हंसी मुस्कुराती माहिरा कमरे से बरामद हुई। उसका रूप ही महक उठा था। शानदार शख्स की मोहब्बत और अताव से पोर पोर महका गई थी। उसके चेहरे पर खूबसूरती और दिलकशी सब्त हो गई थी। मलाइका और रायमा ने गुस्से से खोलते हुए उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखा। एक ही रात ने कैसा एतमाद बख्श दिया था उसे। अस्सलाम वालेकुम। माहिरा ने मोहब्बत से राना बेगम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अहमद आलम को लाउंज में दाखिल होता देखकर उन्हें सलाम का जवाब देना पड़ा। इसी वक्त खुशबुओं में बसा शहरयार आलम लाउंज में दाखिल हुआ और मोहब्बत भरी निगाह माहिरा को दान दान की। रात ही सारे गिले शिकवे धुल गए थे। नाजुक सी प्यारी सी लड़की की मोहब्बत और कुर्बत ने उसे चारों शाने चित कर दिया था। एक पाकीज़ा बंधन ने अपना असर दिखा दिया था। वो दिल से उसे अपनी बीवी तस्लीम कर चुका था। अहमद आलम ने मोहब्बत और सुकून से दोनों का हंसता मुस्कुराता इशारे करना मुलाहिजा किया था। मलाइका अपने गुस्से पर काबू न रख सकी और पैर पटकती लाउंज से वॉकआउट कर गई। लेकिन किसी की तवज्जो उसकी जानिब ना थी। राइमा को अहमद आलम के सामने अच्छा बनकर दिखाना था, सो वो अच्छी बहू बनी कर्टेसी निभाने लगी। हालांकि उसका दिल गोया दहकते कोयलों पर पड़ा था। उठ जाइए शहरयार आलम, सहरी का वक्त खत्म होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। माहिरा उसे कोई 5वीं बार उठाने आई थी। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू होते ही हर तरफ खैरो बरकत का नज़ूल होने लगा था। आज 10वां रोज़ा था। सहरो इफ्तार का इंतज़ाम माहिरा की ज़िम्मेदारी थी। वो खुशउस्लूबी से ज़िम्मेदारी निभा रही थी। राना बेगम ने भी बेटे को खुश देख कर माहिरा को कबूल कर ही लिया था। वो अच्छी खिदमत गुजार बाद बहू साबित हुई थी। माहिरा शहरयार को सहरी के लिए उठाने आई थी। वो था कि उठने का नाम ना ले रहा था। शहरयार उठ जाइए ना, माहिरा उसके कान के करीब मुंह करके बोली, तो जवाबन शहरयार ने झटके से उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर गिरा दिया और अब उसके चेहरे पर झुका था। वक्त बहुत कम रह गया है और आपको मसीहां सूझ रही हैं। माहिरा ने मसनूई हवगी जताई। शहरयार हाथ रुसार पर टिकाकर और कोहनी बेड पर टिकाकर कदरे तिरछा होकर उसे मोहब्बत से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? माहिरा का दिल धड़का। बस ये देख रहा हूँ तुम मेरी नींद की पक्की दुश्मन हो। पूरा घंटा रहता है और तुम मुझे उठाने के दर पे हो। शहरयार आलम के लहजे में खुमारी थी, मोहब्बत थी। वो इसलिए कि आप मेरे पास बैठे और मैं सहरी बनाऊं। आपके बिना इतना सा भी नहीं रह सकती। माहिरा खिलखिला कर बोली, यूं कहो ना मेरी सहरी बनाने में हेल्प करा दें। बीवी तुम मुझसे काम करवाना चाहती हो? लहजे में मसनूई नाराजगी समोकर शहरयार ने उसकी सुतवान नाक दबाई थी। तो इसमें क्या मुजायका है? दोनों मियाँ बीवी सहरी बनाएंगे और सवाब समेटेंगे। माहिरा का अंदाज बेनियाज था। उफ, तो मुलाजमा किस मर्ज की दवा है? उसे सहरी बनाने दो और तुम मेरे पास रहो। शहरयार ने उसे अपने वजूद तले छुपा लिया था। माहिरा पुरसुकून सी हुई थी उसकी इतनी मोहब्बत पर, लेकिन सहरी उसे खुद बनानी थी और शहरयार को भी अपने साथ किचन में लेकर जाना था। अपने इरादे पर अमली जामा पहनाते हुए उसने शहरयार को गुदगुदाया तो वो सूरज से पीछे हटा था। चने किचन में, आप बाकी रोजे मेरे साथ किचन में जाएंगे और मेरी हेल्प करवाएंगे। वो बेड से उठी और शहरयार का हाथ पकड़कर उसे बेड से नीचे उतार कर ही दम लिया। कुछ ही लम्हों में वो दोनों किचन में सहरी बना रहे थे। शहरयार सहरी कम उसके कान ज्यादा खा रहा था। उसे शहरयार की मौजूदगी से बेइंतहा खुशी हो रही थी। किचन में कदम रखती मलाइका ने जलती आंखों से दोनों का करीब करीब खड़े होने का मंजर देखा था। कल परसों तक उसके वालिदैन पाकिस्तान पहुंचने वाले थे। वो भी तक यहीं थी और दिन रात दोनों को साथ देख देख कर जलती थी। हालांकि शहरयार उसे नरमी से समझा चुका था कि अब अपना घर बसा लो। मैं मायरा के साथ बहुत खुश हूँ। तब तो वो खामोश रही थी, लेकिन दिल में ठान चुकी थी कि वो शहरयार को हासिल करके ही दम लेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। आओ आओ मलाइका, तुम भी सहरी बनाने में हमारी हेल्प करो। शहरयार मलाइका को देखकर खुशगवार लहजे में बोला। वो काफी बदल चुका था। वो हंसते मुस्कुराने वाला शहरयार बन चुका था। मुझे पानी लेना था। कमरे में रखे जग में पानी खत्म हो गया था, इसलिए किचन में आई थी। मलाइका ने रूखे लहजे में जवाब दिया और पानी लेकर किचन से चली गई। शहरयार कंधे उचका कर रह गया। उचकाकर तवे पर माहिरा का डाला पराठा पलटने लगा तो माहिरा मुस्कुराकर दूसरा पेड़ा बेलने लगी। जिंदगी बहुत पुरसुकून हो गई थी। वो नहीं जानती थी राइमा इस जिंदगी की पुरसुकून झील में बदगुमानी का ऐसा पत्थर फेंकेगी कि जिंदगी की पुरसुकून झील जलजलों की जद में आ जाएगी।
ماہرہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو۔ شہریار منہ لٹکائے بیڈ پر بیٹھی ماہرہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ ماہرہ کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ شہریار تڑپ اٹھا۔ اتنے مختصر سے عرصے میں وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گئی تھی۔ وہ جب کبھی ماہرہ کے لیے اپنی ناپسندیدگی کے ان لمحوں کو سوچتا تو ہنس پڑتا تھا۔ زندگی نے پر نور صبح کے سارے رنگ چرا لیے تھے۔ میری عید تو آپ کے دم سے ہی سعید ہوگی۔ آپ عید کے بعد چلے جائیے گا نا؟ ماہرہ کا دل اس کے دور جانے کے خیال سے ہی ڈوبنے لگا تھا۔ سوری جانے شہریار، جانا تو پڑے گا، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور کچھ آفس کے معاملات دیکھنے ہیں۔ بابا جان اور مجھے لازمی جانا ہوگا، ایک ماہ کی تو بات ہے، یوں چٹکی بجاتے گزر جائیں گے۔ اس عید پر نہ صحیح بقرعید ہم بکروں کے ساتھ مل کر منائیں گے، اور ہو سکتا ہے تب تک ہمارا کوئی چننا منا بھی ہمراہ ہو۔ شہریار نے ماہرہ کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے اسے گدگداتے ہوئے شریر لہجے میں کہا، اتنی جلدی منا چننا کہاں سے آئے گا؟ ماہرہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ سوچنے کی بات سو ہے۔ چلو ہم بکرے کا بچہ گود میں لے لیں گے۔ شہریار اس پل ہرگز سنجیدہ نہ تھا۔ ماہرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ شہریار آپ بھی نہ بڑے وہ ہیں۔ ماہرہ محبت پاش نگاہوں سے شہریار کا دل آویز مسکراہٹ سے سجا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوں میں؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ شہریار ماہرہ کے مزید قریب ہوتا شوق ہوا۔ سوچنا پڑے گا۔ ماہرہ مصنوعی پرسوچ انداز اختیار کرتے ہوئے قدرے سنجیدہ ہوئی۔ میں خود ہی بتا دیتا ہوں میں کیا ہوں۔ شہریار اسے خود میں سمو کر گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر گیا۔ ماہرہ نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ شہریار کی محبت اور قربت اسے یوں ہی مدہوش کر دیتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس خوشیوں کے یہ پل کتنے مختصر ہیں۔ شہریار کے جانے کے بعد اس کے ساتھ ملائکہ اور رائمہ کیا کرنے والی تھیں؟ وہ جان لیتی تو شہریار کے قدموں میں اپنی محبت کی بیڑیاں پہنا دیتی اور اسے جانے نہ دیتی، لیکن شہریار احمد عالم کے ساتھ 27ویں روزے ہی ترکی کے لیے روانہ ہو گیا، ماہرہ کی ذمہ داری رانا بیگم کو سونپ کر، جو اپنے بیٹے کی خوشی اور محبت بننے والی ماہرہ کے لیے بڑا کمزور صاحبان ثابت ہونے والی تھیں۔ ماہرہ ٹھیک سے ناشتہ کرو بیٹا، جس دن سے شہریار گیا ہے تم نے ڈھنگ سے کبھی کچھ نہیں کھایا۔ ناشتے کی ٹیبل کے گرد گھر کے افراد ناشتہ کرنے میں مگن تھے۔ عید گزرے بھی ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ رائمہ بیگم کافی دنوں سے یہ نوٹ کر رہی تھی، ماہرہ کی طبیعت کو بہت سست رہتی ہے، نہ کچھ ڈھنگ سے کھاتی ہے نہ پیتی ہے۔ شہریار عالم ہر روز ماں سے ماہرہ کی خیریت دریافت کرتا۔ وہ حیران ہو کر شہریار عالم سے پوچھتی، جب ماہرہ کے پاس سیل فون ہے تو اسے پوچھ لیا کرو، لیکن شہریار عالم کا یہ کہنا انہیں حیرانگی میں مبتلا کر دیتا کہ ماہرہ کا سیل فون ہمیشہ بزی رہتا ہے۔ کیا کوئی سہیلی بنا لی ہے اس نے، یا گھر کال کرتی ہے؟ میری کال ہی ریسیو نہیں کرتی۔ وہ ماہرہ سے کہتی تو ماہرہ جواباً چپ سی کر جاتی۔ عجیب سا انداز ہو جاتا اس کا۔ اب بھی اسے پلیٹ میں چمچ بے خیالی میں گھماتے دیکھ کر وہ ماہرہ کو ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ جی ماما۔ ماہرہ چھوٹے چھوٹے چمچ بھر کر کھانے لگی۔ رائمہ کا دل جل کر خاک ہو گیا رانا بیگم کے ماہرہ کا فکر کرنے پر۔ میری بہن انگاروں پر لوٹ رہی ہے اور یہاں ماہرہ کی گردان جاری ہے۔ شہریار کو تو ماہرہ سے دور نہ کیا تو میرا نام بھی رائمہ نہیں۔ ملائکہ کی وجہ سے رائمہ کا دل دکھتا تھا، جو شہریار کے علاوہ کسی کے نام سننے کی بھی روادار نہ تھی۔ اسے شہریار عالم ہی چاہیے تھا اور رائمہ اسے شہریار عالم کا ساتھ دے کر چھوڑے گی۔ اس نے تہیہ کیا تھا، وہ اپنے پلان پر عمل بھی شروع کر چکی تھی۔ ماہرہ کا عجیب انداز اس کے پلان کی کامیابی ہی ظاہر کرتا تھا۔ رائمہ ماہرہ کو جوس بھی دو، اور ہاں اس کو آج ڈاکٹر کے پاس لے جانا، مجھے لگتا ہے طبیعت کافی ناساز ہے اس کی۔ رانا بیگم نے ماہرہ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے رائمہ کو تاکید کی، جی ماما میں لے جاؤں گی۔ رائمہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی، لیکن پھر ایک مکروہ سوچ اس کے ذہن کے پردے پر بجلی بن کر چمکی تو معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ اسی وقت ماہرہ لبوں پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی جانب بھاگی تو جہاں رانا بیگم کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکا، وہیں رائمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، دل نے چہار سو زہر پھیلتا محسوس کیا تھا۔ رائمہ بھابھی، یہ مجھے آپ کہاں لے آئی ہیں؟ پلیز گھر چلے نا۔ ماہرہ آس پاس دیکھتے ہوئے ملتجی لہجے میں گویا ہوئی، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں تمہیں اغوا کر کے لائی ہوں۔ بھئی دیورانی ہو میری، کچھ کھلانے پلانے کی غرض سے ریسٹورنٹ میں ہی لائی ہوں۔ رائمہ کا انداز شکتا ہوا تھا۔ وہ ماہرہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ماہرہ کو ماں بننے کی نوید سنائی تھی۔ رائمہ کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ وہ اپنے پلان کے اگلے اسٹیپ پر عمل کرتے ہوئے اسے ریسٹورنٹ لے آئی تھی۔ اسے اب جو کچھ بھی کرنا تھا شہریار عالم کے واپس آنے سے قبل کرنا تھا۔ یہ خبر اسے شہریار اور رانا بیگم دونوں سے چھپانی تھی۔ ماہرہ جیسی سیدھی سادی لڑکی کو مٹھی میں کرنا وہ جانتی تھی۔ سوری بھابھی، آپ کو برا لگا، لیکن مجھے آرام کرنا تھا، دل عجیب سا ہو رہا ہے۔ ماہرہ رائمہ کے لہجے کی چبھن پر شرمسار ہو گئی۔ ناحق رائمہ بھابھی اس سے ایسی بات کہی۔ سنو ماہرہ، رائمہ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے لہجے میں شہد اور مٹھاس کا دبیز تڑکا لگایا۔ جی بھابھی کہیے۔ ماہرہ رائمہ کی محبت بھری مٹھاس سے اچھی خاصی متاثر ہو گئی تھی۔ یہ خوشخبری تم شہریار عالم کے آنے کے بعد اسے سنانا، اور مما کو میں خود بتا دوں گی
کال کر کے شہریار کو بتاؤ گی تو کہاں مزہ آئے گا؟ رائما کا لہجہ مصنوعی خلوص اور محبت سے اٹا تھا۔ جی بھابھی، ایسا ہی کروں گی۔ اب کہ مائرہ کا لہجہ دھیما تھا، وہ رائما بھابھی کو کیا بتاتی؟ اس کا قیمتی سیل فون جو شہریار عالم نے اسے دلوایا تھا، جس میں دونوں کی ایک ساتھ ڈھیروں تصویریں تھیں، وہ شہریار عالم کے جانے کے اگلے دن ہی اس کے کمرے سے غائب ہو گیا تھا۔ گھر میں لینڈ لائن نمبر بھی نہیں تھا، سب کے پاس اپنے اپنے موبائل تھے۔ وہ شہریار کی موجودگی میں ہی پر اعتماد تھی۔ شہریار اسے اس کے میکے بھی ملوانے لے جا چکا تھا۔ اس کے والدین کو بھی موبائل دیا تھا تاکہ وہ مائرہ سے رابطے میں رہیں۔ وہ امی ابو اور بہنوں سے بات کرتی رہتی تھی۔ شہریار کے جاتے ہی نہ صرف اس کا موبائل غائب ہو گیا تھا اور ساتھ ہی اس کا اعتماد بھی ہوا ہو چکا تھا۔ اب وہ کس سے پوچھتی اپنے موبائل کے متعلق؟ عید کے دن اس کے وجود نے گویا اداسیوں کا لباس پہنا تھا۔ عید کے دن شہریار کے بغیر بہت روکھا پیکا گزرا تھا۔ وہ بھی اس کی زندگی کی روح بن چکا تھا۔ اتنے دن سے اسے شہریار کی آواز نہ سنی تھی۔ اس کا بہت دل چاہتا وہ رانا بیگم سے کہے میری شہریار سے بات کروا دیں، لیکن پھر لا محالہ اسے فون کے متعلق بتانا پڑتا۔ وہ 1.5 لاکھ کا موبائل گم ہو جانا اس گھر کے مکینوں کے لیے تو شاید نارمل بات ہو، لیکن ماہرہ کے نزدیک ہرگز عام بات نہ تھی۔ وہ تفکر کا شکار تھی اور بے حد تھی۔ کیا سوچنے لگی ماہرہ؟ رائما نے اسے ایک سمت دیکھتے ہوئے سوچوں میں مستغرق دیکھ کر استفسار کیا۔ کچھ نہیں بھابھی، بس یوں ہی۔ ماہرہ پھیکا سا مسکرائی۔ تم یہیں بیٹھو، میں بس ابھی آئی۔ رائما اپنا بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہرہ کی ہمت نہ ہوئی پوچھ لے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بس سر اس بات میں ہلا دیا۔ رائما ایک طرف بڑھ گئی۔ ماہرہ اسے دیکھنے لگی جو کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی سے اب بات کر رہی تھی۔ ہیلو پریٹی گرل۔ مردانہ اجنبی آواز پر ماہرہ نے چونک کر کرسی کی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے عجیب سے نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نوجوان کے بال کندھوں تک آتے تھے، ایک کان میں بالی، کلائی میں منکوں والا بریسلیٹ، گھٹنوں سے پھٹی جینز، ریڈ ٹی شرٹ پہنے وہ ماہرہ کو وہ خاصا عجیب سا لگا تھا۔ لیکن وہ یہاں کیوں بیٹھا تھا؟ ناگواری کا بھرپور احساس اس کے خوبصورت چہرے سے چھلکا تھا۔ ماہرہ برانڈڈ ڈیزائنر سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھی۔ سوٹ کے ساتھ کا ہر دوپٹہ اسے اچھی طرح اوڑھ رکھا تھا، جس کے حالے میں اس کا خوبصورت سانولا چہرہ مزید دلکش لگ رہا تھا۔ ماہرہ نے ٹیبل پر رکھے اپنے بیگ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اسے اٹھ کر رائما بھابھی کے پاس جانا تھا۔ اسی پل نوجوان کا ہاتھ اس کے نرم و نازک ہاتھ پر آ کر ٹھہر گیا، اور یہ پل کسی نے کمال ہوشیاری سے مقید کیے تھے۔ ماہرہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے مارے تیش کے شرارے نکل رہے تھے جو مقابل کو بھسم کر ڈالتے، لیکن تماشا نہ بنے اس خیال نے اس کے لبوں پر کفر ڈال دیے تھے۔ ارے کسی نے کہا نہیں، غصے میں آپ قیامت لگتی ہیں۔ نوجوان اپنی کرسی سے اٹھ کر بہت قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ لمحہ بھی مقید کر لیا گیا۔ ماہرہ بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ اسے اب ایک پل بھی یہاں نہیں رکنا تھا۔ نہ جانے کیسا خبیث انسان تھا اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ اس نے اس سمت دیکھا جہاں رائما بھابھی کھڑی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ ریسٹورینٹ خاصا مہنگا اور پرتعیش تھا۔ اکا دکا لوگ تھے، کسی کا دھیان کسی کی طرف نہ تھا۔ رائما بھابھی کہاں تھیں؟ بوکھلا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ رائما بھابھی کہیں بھی نہ تھی۔ ماہرہ حواس باختہ ہو کر ریسٹورینٹ سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب لپکی۔ نوجوان نے اسے صورت سے آگے بڑھ کر اپنی جانب کھینچا۔ یہ لمحہ بھی مقید ہوا، لیکن اسی پل ریسٹورینٹ کا خاموش ماحول اور پرسکون فضا زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھی۔ نوجوان ہکا بکا گال پر ہاتھ رکھے ماہرہ کو دیکھے گیا۔ یہ تھپڑ مجھے تمہاری پہلی گھٹیا جرت پر لگا دینا چاہیے تھا جب تم نے مجھے پریٹی گرل کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ماہرہ غرا کر بولی تھی۔ رائما اسی پل وہاں سے کھسک گئی تھی۔ ماہرہ کیسے گھر پہنچے گی؟ اس کی جانے بلا، اس کا کام ہو گیا تھا۔ ماہرہ ادھر ارد گرد ہونے والی شہمگوئیوں کو نظر انداز کرتی تیزی سے باہر کی جانب لپکی تھی۔ رائما کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سچ شکر اسے گھر کا ایڈریس پتا تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے سڑک پر آ گئی۔ اسے یہ بھی دھڑکا لگا تھا کہیں نوجوان پیچھے نہ آ جائے، اور رائما بھابھی ریسٹورینٹ میں اسے نہ پا کر کیا سوچیں گی۔ اس کے خیال میں رائما بھابھی ریسٹورینٹ میں ہی تھیں، شاید باتھ روم گئی ہوں۔ وہ شدید خوف اور گھبراہٹ کے زیر اثر ریسٹورینٹ سے نکلی تھی۔ اسے رکشہ بالآخر نظر آ ہی گیا جس کا ڈرائیور بوڑھا آدمی تھا۔ ماہرہ کرایہ طے کیے بنا رکشے میں سوار ہو گئی اور بابا جی کو ایڈریس بتا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ریسٹورینٹ سے باہر نکل کر اسے دھیان تک نہ دیا تھا پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں پر۔ ان کی گاڑی پارکنگ میں نہ تھی۔ رائما گھر جا چکی تھی۔ رائما نے اپنی بہن ملائکہ کا دل آباد کرنے کی غرض سے شہریار عالم اور ماہرہ کے درمیان قائم محبت کے رشتے کو میٹھی چھری بن کر ذبح کرنا تھا، اور وہ میٹھی چھری بن چکی تھی۔ اپنی ناگواری ظاہر کر کے وہ اپنے مقصد کو کہاں پا سکتی تھی؟ بابا جی نے رکشہ گھر کے عین سامنے روکا۔ ماہرہ نے کرایہ دے کر سورج سے گیٹ پار کیا تھا۔ چوکیدار نے حیرت سے ماہرہ کو دیکھا تھا کہ یہ رکشے پر کیوں آئی ہیں، پھر سوچ جھٹک کر اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اگر شہریار عالم ماہرہ کا تنہا رکشے پر گھر آنا جان لیتا تو اس کی بہادری پر اشش کر اٹھتا۔ ماہرہ لاؤنج میں پہنچی تو رائما اسے دیکھتے ہی اس کی جانب تفکر سے لپکی۔ کہاں چلی گئی تھی ماہرہ؟ میں نے تمہیں ریسٹورینٹ میں اتنا تلاش کیا، تم نے مجھے بتانا گوارا نہ کیا اور اکیلی چلی آئی۔ میری فرینڈ مل گئی تھی، اس نے باتوں میں لگا لیا، تمہیں زیادہ دیر رک گئی۔
لیکن تمہیں یوں ریسٹورنٹ سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ رائما نے کنکھیوں سے رانا بیگم کا سرد تاثرات سے اٹا چہرہ دیکھ کر ماہرہ کو مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ماہرہ کے اوسان تو رانا بیگم کے تاثرات دیکھ کر ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ بے وقوفی کر گئی تھی۔ اسے اس پر شدت سے احساس ہوا تھا۔ رائما نے تیز رفتار ڈرائیونگ کی تھی اور ماہرہ کے آنے سے پہلے وہ گھر میں موجود تھی۔ رانا بیگم کو خوب بڑھا چڑھا کر ماہرہ کی غلطی جتائی تھی۔ نتیجتاً رانا بیگم کا موڈ خاصی حد تک بگڑ چکا تھا۔ ماہرہ بری پھنسی تھی۔ خوشخبری کا سارا فسون خوف اور گھبراہٹ نے نکل لیا تھا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا تم اتنی خود مختار ہو کر تنہا چلی آئیں۔ سرد لہجہ ماہرہ کو برف بنا گیا۔ وہ ماما، ماہرہ کی زبان سچ بات اگلتے لڑکھڑا سی گئی تھی۔ وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کیا ہوا تھا جو اسے یوں آنا پڑا۔ پہلے ہی رانا بیگم غصے میں تھی، مزید طیش میں آ جاتی۔ وہ کیا؟ اب چپ کیوں ساتھ لی؟ بتاؤ مجھے کیوں تم نے کی ایسی حرکت؟ رانا بیگم کا سرد ٹھنڈا ٹھار لہجہ آگ کی لپیٹوں میں خود کو سمو گیا۔ ارے ماما، آپ کیوں اپنی طبیعت خراب کرتی ہیں؟ جانے دیں، جاؤ ماہرہ تم اپنے کمرے میں۔ رائما نے محبت سے رانا بیگم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے ہمدردی جتائی اور ماہرہ کو بھی منزل سے غائب کرنے کا حکم جاری کیا۔ ماہرہ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے رانا بیگم کا چہرہ دیکھا جہاں اس کے لیے رتی بھر بھی رعایت نہ تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی کمرے میں آ گئی۔ اسے اس پل ایسا ہی محسوس ہوا گویا وہ طوفان کی زد میں آ گئی ہو، ایسا طوفان جو اپنے اندر آگ اور بدگمانیوں کے شرارے لیے ہوئے تھا۔ میرے اللہ، میں کیا کروں؟ ماہرہ نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پر گرا لیا تھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے میری تکلیف کا؟ کچھ کریں وگرنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ میری آنکھیں درد سے لہو بن جاتی ہیں جب میں دونوں کو خوش دیکھتی ہوں۔ میرا دل آہوں کی زد میں آ جاتا ہے جب شہریار عالم ماہرہ کو محبت کی نگاہ سے نوازتا ہے۔ مجھے شہریار چاہیے آپی، شہریار عالم، میری محبت، میرا جنون، ملائکہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ رائما کا دل و دماغ ملائکہ کی حالت پر سنسنا اٹھا۔ کیوں کرو تم خودکشی؟ خودکشی ماہرہ کرے گی۔ میں تمہیں ڈھارس دینے آئی ہوں۔ تمہاری بہن نے تمہارے اور شہریار کے بیچ سے ماہرہ کو نکالنے کا پکا پلان بنایا ہے اور کامیابی بہت جلد تمہاری بہن کے قدم چومے گی۔ بس حوصلہ کرو اور خبردار کوئی فضول حرکت کی تو تمہاری بہن ابھی زندہ ہے۔ ماہرہ کو اس کے گھر کا رستانہ دکھایا تو میرا نام رائما نہیں، رائما سانپ کی مانند پکاری تھی۔ سچ کہہ رہی ہیں نا آپ؟ ملائکہ بے یقین ہوئی۔ میں کیوں جھوٹ کہوں گی؟ مما کو بھی خلاف کر دوں گی ماہرہ کے، اور تو اور انکل احمد عالم بھی ماہرہ کے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ شہریار خود دھکے دے کر نکالے گا ماہرہ کو۔ رائما اپنے زہریلے ارادے اگل رہی تھی۔ در و دیوار ترحم سے اس کو دیکھ رہے تھے جو شیطان کا کردار بخوبی نبھانے کا بلند و بانگ دعویٰ کر رہی تھی۔ وہ سب سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے جا رہی تھی، میاں بیوی کے محبت بھرے رشتے میں ناچاکی پیدا کر کے۔ ابلیس سے کبھی گناہ پر اپنے چیلے کوٹ کر گلے لگاتا ہے۔ شاباش، تم نے سب سے بہترین کام کیا جو میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا دی۔ اگر ایسا ہو جائے تو رائما آپی، تو میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی۔ ملائکہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ دن ابھی آ جائے اور شہریار عالم کی ہو جائے۔ ارے پاگل کیوں ہونے لگی تم؟ خوشیوں کی پنگھوڑے میں جھولے گی میری بہنا۔ رائما نے محبت سے ملائکہ کو گلے لگا لیا تھا۔ وہ دونوں اس پل بھول گئی تھیں کانٹے بو کر پھولوں کی امید رکھنا سب سے بڑی کمکلی ہے۔ رب جو سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے وہ نہ تو بے رحم ہے اور نہ ہی بے انصاف۔ مما، میں نے کھانا لگا دیا ہے، آپ آ جائیں۔ ماہرہ ڈرتے ڈرتے رانا بیگم کے کمرے میں داخل ہو کر مؤدبانہ انداز میں بولی۔ 3 دن گزر چکے تھے اس واقعے کو۔ رانا بیگم نے اسے کلام تک نہ کیا تھا۔ الٹیاں کر کر کے اس کا برا حال تھا۔ آج کل جو کھاتی فوراً کہہ آ جاتی۔ رائما بھابھی اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ وہ رائما بھابھی کی تہہ دل سے مشکور تھی جو اس کا اتنا خیال رکھ رہی تھی۔ رائما بھابھی کا تو کوئی قصور نہ تھا، سراسر اس کی اپنی غلطی تھی۔ یہ رائما بھابھی اسے تسلیم کروا چکی تھی۔ آج اس کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ کچن میں چلی آئی۔ ملازمہ نوری اور شمائلہ کھانا تیار کر چکی تھی۔ ماہرہ نے ان کے ساتھ مل کر کھانا ٹیبل پر لگوایا۔ شمائلہ رائما کو بلانے چلی گئی اور ماہرہ رانا بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ اسے رانا بیگم کا دل صاف کرنا تھا۔ ماہرہ کو روم میں دیکھ رانا بیگم جو شان سے شاہانہ بیڈ سے ٹیک لگائے میگزین کی ورگردانی کر رہی تھی نے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا اور بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی۔ سنو لڑکی، اس کام کے لیے ملازمائیں ہیں گھر میں، تم ذرا زحمت کم ہی کیا کرو، اور مجھے کھانا ابھی نہیں کھانا، جب کھانا ہوگا شمائلہ سے کہہ دوں گی۔ لفظ لڑکی ماہرہ کے دل پر گولی کی مانند لگا تھا۔ کتنی اجنبی ہو گئی تھی، حالانکہ اچھا خاصا خیال رکھ رہی تھی اس کا شہریار کے جانے کے بعد۔ شہریار، تم جلدی سے واپس آ جاؤ، تمہارے بنا ایک ایک پل کانٹوں پر بسر ہو رہا ہے۔ دل ہی دل میں وہ شہریار سے مخاطب ہوئی تھی۔ جاؤ اب، کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اور ہاں، شہریار کی کال کیوں نہیں پک کرتی ہو؟ میرے بیٹے کو تم نے پریشان کر رکھا ہے، ہر وقت تمہارا نمبر بزی ملتا ہے اسے۔ گھر والوں سے بات کم کیا کرو، اور آئندہ شہریار نے یہ کہا ہے کہ تم نے اس کی کال پک نہیں کی تو تمہاری خیر نہیں۔ اتنا قیمتی اور مہنگا ترین موبائل خرید کر تمہیں اس نے دیا ہے، اس کے جاتے ہی تم نہ جانے کس سے باتیں بگاڑتی رہتی ہو۔ رانا بیگم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو ماہرہ کا دل دہلا گیا تھا۔ وہ خوفزدہ دل کو لیے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا موبائل کس کے پاس تھا؟ اس کا دل کسی انجانے
اندیشے سے لرز اٹھا تھا، وہ چاہ کر بھی یہ ہمت نہ پیدا کر پائی تھی کہ رائمہ بھابی کو ہی بتا دیتی کہ اس کا موبائل گم ہو گیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھے بیٹھی تھی شہریار آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شہریار پریشان تھا کہیں بدگمان نہ ہو جائے۔ وہ تو اس کی روح میں بسا تھا، اگر وہ ناراض ہو گیا تو کا لفظ سوچتی اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی کا میں کیا کروں، نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہے، بلا کر لاؤ اسے میرے کمرے میں۔ رانا بیگم کے سیل فون پر شہریار عالم کی کال آئی تھی۔ وہ بہت پریشان تھا، اس کے آنے میں محض ہفتہ رہ گیا تھا۔ ماہرہ سے اس کی ایک دفعہ بھی بات نہ ہو پائی تھی۔ آج تنگ آ کر اسے رانا بیگم سے کہا تھا میری ماہرہ سے بات کروا دیں۔ رانا بیگم کو ماہرہ پر تف چڑھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ڈسٹنگ کرتی شمائلہ کو حکم دیا کہ ماہرہ کو بلا کر لاؤ۔ شمائلہ نے حکم کی فوری تعمیل کی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس کی واپسی ہوئی تو وہ تنہا تھی، ماہرہ اس کے ہمراہ نہ تھی۔ رانا بیگم نے تعجب سے شمائلہ کو دیکھا۔ ماہرہ کیوں نہیں آئی؟ لہجے میں بھی سختی بھرا تعجب در آیا تھا۔ وہ جی وہ کہہ رہی ہیں میں آرام کر رہی ہوں، میں نہیں آ سکتی، شمائلہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ مبادہ رانا بیگم بھڑک اٹھیں اور اس پر اپنا طیش اگل دیا۔ اس کی اتنی جرت، وہ مجھے انکار کرے، بلا کر لاؤ اسے فوراً۔ رانا بیگم غصے سے داڑھی، شمائلہ الٹے قدموں دوڑی تھی۔ ماہرہ ہاتھ سے پر پرزے نکال چکی تھی۔ ان کے خیال میں رائمہ کی باتیں انہیں اس پل درست لگنے لگیں کہ ماہرہ صرف دولت کے لیے اس گھر میں آئی ہے۔ شہریار عالم کو جس طرح نظر انداز کر رہی تھی وہ ان کے نزدیک قابل قبول ہرگز نہ تھا، اور اب رانا بیگم کو انکار سامنے آتی تھی تو مؤدب اگر ملازمہ شمائلہ اور رائمہ کے ذریعے پیغام بھیجو تو جواباً بدتمیزی کا مظاہرہ۔ وہ زیادہ تر مصروف رہتی تھیں اپنے سرکل کی خواتین کے ساتھ، کم ہی گھر پر پائی جاتی۔ جب گھر میں موجود ہوتی تب بھی زیادہ تر کمرے میں ہی وقت گزارتی، اس لیے وہ گہرائی میں جا کر نہ سوچتی تھیں اور نہ سمجھتی تھیں۔ ماہرہ شمائلہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو رانا بیگم کے لہجے میں کاٹ در آئی۔ تمہیں بلایا تھا نا، پھر کیوں نہیں آئی تم؟ اسی پل رائمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مما میری طبیعت بہت خراب ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ رائمہ کھینچ کھینچ کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولی تھی۔ رانا بیگم ماہرہ سے جواب طلبی بھول کر رائمہ کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ کیا ہو گیا تمہیں اچانک؟ شمائلہ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ شمائلہ داد طلب نگاہوں سے رائمہ کو دیکھتی باہر کی جانب بھاگی۔ رانا بیگم رائمہ کو لیے کمرے سے چلی گئی۔ ماہرہ ان کے سوال میں الجھی کھڑی رہ گئی۔ تمہیں بلایا تھا میں نے، تم آئی کیوں نہیں؟ کب بلایا تھا مجھے؟ شمائلہ تو ابھی مجھے بلانے آئی تھی۔ وہ اسی کیفیت میں گھری روم سے باہر نکل آئی۔ مما مجھ پر اتنا غصہ کیوں کرنے لگی ہیں؟ وہ بتانا چاہتی تھی رانا بیگم کو اپنے موبائل کی گمشدگی کا، لیکن ہمت نہ ہو پاتی۔ یقیناً جواباً تذلیل بھرا بولیں گی، وہ سننے کی ماہرہ میں تاب نہ تھی۔ نہ جانے رائمہ بھابی نے مما کو میری خوشخبری کے متعلق بتایا بھی ہے کہ نہیں۔ رائمہ بھابی بھی اب ماہرہ سے کچی کچی رہنے لگی تھیں۔ صرف 2-3 دن خوب خیال رکھا تھا، پھر ماہرہ کے کمرے میں قدم تک نہ رکھا تھا۔ ماہرہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ 1 ہفتے بعد شہریار عالم کی واپسی تھی۔ وہ اپنی طبیعت سے نبرد آزما شدت سے اس کی آمد کی منتظر تھی۔ وہی اس کا صاحبان تھا۔ اس گھر کے مکینوں کا رویہ تو دھوپ چھاؤں جیسا تھا، اس کا دل ہمہ وقت لرزتا ہی رہتا تھا۔ وہ شہریار کے سنگ محبت بھری زندگی گزارنے کے سپنے آنکھوں میں سجائے شاندار بیڈ پر لیٹ گئی۔ بابا آپ کی بہو نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، ہمارے جانے کے دن بھی آ گئے ہیں اور ماہرہ نے مجھ سے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی۔ کیا اس کی محبت جھوٹی ہے؟ اس کا موبائل ہمہ وقت بزی رہتا ہے، حالانکہ اس کے موبائل میں نے ہی نمبر سیو کیے تھے، صرف 5 نمبر ہیں اس کے موبائل میں۔ وہ کس سے آخر ہر وقت بات کرتی رہتی ہے؟ مما کے بار بار کہنے کے باوجود اس نے مجھے کال نہیں کی۔ مما سے بھی اتنی بدتمیزی کرتی ہے، مما بلائیں تو آتی نہیں، آخر وہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ شہریار عالم کو ماہرہ کے رویے نے دکھ پہنچایا تھا۔ وہ احمد عالم کو ٹوٹ پھوٹ کر شکار لگا۔ احمد عالم نے اپنے خوبصورت وجیج خوبرو بیٹے کے چہرے پر پھیلا دکھ بھرا اضطراب دیکھا تو پہلی بار ماہرہ پر غصہ آیا۔ شہریار عالم گزرے ہر دن انہیں آگاہ کرتا رہتا تھا کہ ماہرہ اسے اگنور کر رہی ہے۔ احمد عالم نے شہریار عالم کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ ماہرہ ایسی نہیں تھی۔ وہ ماہرہ کی آنکھوں میں شہریار کے لیے محبت کا سمندر موزن دیکھ چکے تھے، لیکن اب بات واقعی قابل تشویش تھی۔ اچھا میں کال کرتا ہوں۔ احمد عالم کے پاس ماہرہ کا نمبر تھا۔ انہوں نے کال ملائی، کال جاتی رہی لیکن پک نہ ہوئی۔ احمد عالم سے بیٹے کا اضطراب دیکھا نہ جا رہا تھا۔ انہوں نے دوبارہ کال ملائی، اس بار کال پک کر لی گئی۔ ہیلو ماہرہ۔ احمد عالم کے لہجے میں ناراضگی کی جھلک تھی۔ جی صاحب جی، میں شمائلہ بول رہی ہوں۔ ماہرہ بی بی تو لان میں ہیں، میں ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، کچھ دیر پہلے وہ موبائل پر بات کر رہی تھیں، ابھی وہ لان میں گئی ہیں۔ موبائل کمرے میں پڑا تھا، کمرے سے بھی وہ بہت کم نکلتی ہیں، ہر وقت موبائل پر باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ابھی آپ کی کال آئی تو میں ان کے پاس موبائل لیے لان میں گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا خود ہی اٹینڈ کر کے بات کر لو، میرے سر میں درد ہے، ان کو بتا دو، اس لیے جی میں نے کال اٹینڈ کی ہے۔ مڈل کلاس شمائلہ بولنے پر آئی تو کہیں بریک نہ لگائی۔ احمد عالم جنہوں نے کال پک ہوتے ہی لاؤڈ اسپیکر آن کر دیا تھا، ملازمہ کی بات حرف حرف شہریار عالم کی سماعتوں تک پہنچی تھی۔ احمد عالم نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ مزید وہ کیا سنتے، ان کا اپنا دل ابھی تک بے یقین تھا۔
ماہرہ نے ان کے متعلق ایسا کہا، وہ کیسے یقین کر لیتے؟ لیکن شہریار عالم کا چہرہ ضبط کی سرخی سے رنگا تھا۔ وہ محبت کرتا تھا ماہرہ سے، اتنی محبت جو کبھی کبھی اسے بھی حیران کر ڈالتی۔ وہ اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی تھی کہ اس کے بنا ایک پل کاٹنا مشکل لگا تھا اسے۔ وہ اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لا سکتا تھا۔ خالص بزنس ٹور تھا۔ ماہرہ کس سے باتیں کرتی ہے، یہ بات اس کے دل پر گھاؤ لگاتی تھی۔ وہ اپنے گھر کال نہیں کرتی، وہ جان گیا تھا، کیونکہ ثروت پھپھو کا نمبر احمد عالم اور شہریار عالم دونوں کے پاس تھا۔ شہریار ثروت پھپھو کو کال کر کے باتوں ہی باتوں میں استفسار کر چکا تھا۔ انہوں نے خود بھی شکوہ کیا تھا ماہرہ ان سے بات نہیں کرتی۔ احمد عالم اپنی جگہ سن برف کی مانند منجمد کھڑے تھے، جبکہ شہریار عالم کے ہاتھ تیزی سے واٹس ایپ پر میسیجز ٹائپ کر رہے تھے جو ریسیو ہو رہے تھے، لیکن ان کا رپلائی اب بھی نہ آیا تھا۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ ماہرہ بی بی کو بلا رہی ہیں۔ کیا کروں؟ اب ملازمہ رانا بیگم کا پیغام لے کر سیدھی رائمہ کے کمرے میں آئی تھی، جس کے ہاتھوں میں ماہرہ کا موبائل تھا اور لبوں پر مکارانہ معنی خیز مسکراہٹ رقصاں تھی۔ شہریار آج کل میں آنے والا تھا۔ شہریار کے 2 میسج اس کے سامنے تھے، جس میں کافی ناراضگی کا اظہار تھا۔ رائمہ کے جلتے بھونتے دل پر شہریار کے ناراضگی بھرے جملے پڑھ کر ٹھنڈی شبنم میں پھوار پڑی تھی۔ شروع میں دونوں شہریار کے بھیجے کے رومانٹک میسیجز پڑھ کر اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ محبت کی جگہ خفگی نے لی اور اب خاصی ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ جانتی تھی جلدی شہریار ماہرہ سے متنفر ہو جائے گا، اور اسے اسی دن کا انتظار تھا۔ ماہرہ کا موبائل فون کے کمرے سے اٹھانا ہرگز مشکل امر نہ تھا۔ ماہرہ جیسی پینڈو بے وقوف لڑکی نے موبائل کی گمشدگی کے متعلق بھینک بھی نہ نکالی تھی۔ یہ بات رائمہ کے لیے سود مند ثابت ہوئی تھی۔ ماہرہ نے موبائل پر پاسورڈ بھی اپلائی نہ کیا تھا۔ رائمہ کا پلان آسانی سے کامیابی کی جانب گامزن ہو گیا۔ رانا بیگم بظاہر ماہرہ کے ساتھ ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن ان کی انا کبھی گوارا نہ کرتی وہ ماہرہ کے شہریار سے اپنے سیل فون پر بات کرواتی، وہ بھی اس صورت جب ماہرہ کے پاس قیمتی موبائل موجود تھا۔ بی بی جی، بتائیں نا کیا کروں؟ ملازمہ کے لہجے میں بےتابی تھی۔ رانا بیگم ماہرہ بی بی کا اپنے کمرے میں انتظار کر رہی تھی، اور رائمہ بی بی مراقبے میں چلی گئی تھی۔ جاؤ جا کر کہہ دو ماہرہ بی بی کہہ رہی ہیں جس کو بات کرنی ہے وہ میرے کمرے میں آ جائے۔ رائمہ نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایسا کہوں بی بی جی؟ ملازمہ پر حیرت کا دورہ پڑا تھا۔ پہلا واقعہ بھی اسے بھولا نہ تھا، جب اس کی شامت آنے ہی والی تھی رانا بیگم کے ہاتھوں رائمہ بی بی نے اپنی جانب ان کی توجہ مبذول کروا لی تھی۔ اب وہ کیسے بچے گی؟ یہی خدشہ زبان کی نوک پر آ کر مچلنے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا، ماہرہ جیسی بے وقوف لڑکی سے کیا خطرہ؟ ویسے بھی اب اس کھیل کے خاتمے کے دن آ پہنچا ہے۔ رائمہ کے لہجے میں یقین پنہاں تھا، گویا اس کھیل میں جیت ہی اس کا مقدر بننے والی ہو۔ اس کا سارا پلان مکمل تھا، کہیں بھی جھول نہ تھا۔ ماہرہ کے موبائل کے کال لاگ میں وکی کے نمبر سے کی جانے والی ان گنت کالز تھیں، جو نہ صرف ریسیو کی گئی تھیں بلکہ گھنٹہ گھنٹہ بھر بات چیت کا پتہ بھی دیتی تھیں۔ وکی وہی لڑکا تھا جو رائمہ نے ماہرہ کی ٹیبل پر بھیجا تھا۔ وکی ملائکہ کا دوست تھا، جس سرکل سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں ایسی دوستیاں معیوب نہ سمجھی جاتی تھیں، لیکن شہریار کو یہ سب قطعی پسند نہ تھا۔ سو ملائکہ کو اپنا لائف اسٹائل شہریار کی خاطر بدلنا پڑا۔ اب شہریار کے حصول کی خاطر اسے وکی سے رابطہ کیا تھا۔ وکی نے بھاری رقم کے بدلے اپنی مدد کی بھرپور یقین دہانی کروائی تھی۔ نتیجتاً دونوں بہنوں کو اس پر بھرپور اعتماد تھا۔ یقیناً ماہرہ کا موبائل شہریار ضرور چیک کرے گا، کیونکہ موبائل اسے ماہرہ کے کمرے میں خاموشی سے رکھ دینا تھا۔ وہ بھی تب جب شہریار واپس آتا۔ جب شہریار موبائل چیک کر کے وکی کے نمبر پر کال کرتا، وکی اپنے اور ماہرہ کے درمیان تعلق کا اعتراف کر لیتا، ثبوت کے طور پر تصویریں سینڈ کر دیتا جو ریسٹورنٹ میں دونوں کی رائمہ نے کیچ کی تھی۔ پھر شہریار کو ماہرہ سے بدگمان ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ پھر شہریار اسے خود سے گھر سے نکالتا، تب احمد عالم بھی کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے رائمہ بی بی، جا کر کہہ دیتی ہوں، اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو سنبھال لیجیے گا۔ ملازمہ شمائلہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ رائمہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھے گئی، پھر کچھ سوچ کر ماہرہ کا موبائل لیے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں کوئی ذی نفس نہ تھا۔ اسے یقین تھا ملازمہ جیسے ہی رانا بیگم کو ماہرہ کا پیغام دے گی، وہ آندھی طوفان بن کر ماہرہ پر ٹوٹیں گی۔ سو ماہرہ کے موبائل سے وکی کا نمبر ملا کر ضروری بات اس کے گوش گزار کی اور کال منقطع کر کے اپنے قدم ماہرہ کے کمرے کی جانب تیزی سے بڑھائے تھے۔ ماہرہ کا دل بری طرح پریشان تھا۔ شہریار کی یاد اس کے دل و دماغ کو مزید بے چینیوں اور بے قراریوں میں دھکیل رہی تھی۔ اتنی بڑی خبر اب تک اس کے سینے میں دفن تھی۔ اسے یقین تھا رائمہ بھابھی نے رانا بیگم کو نہیں بتائی ہوگی، وگرنہ ان کا رویہ ماہرہ کے ساتھ اتنا سنگین نہ ہوتا۔ شہریار کو جب بتاؤں گی تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ ماہرہ کے لبوں پر دل فریب مسکان آ ٹھہری تھی۔ اسی خوشی نے تو اسے اتنے دن شہریار کے بغیر ڈھارس پہنچائی تھی۔ رائمہ بھابھی اب جس بری طرح اسے مخاطب کرتی تھی وہ سہم سی جاتی تھی۔ اس کا سارا اعتماد، مسرتیں، سکون صرف شہریار کے دم سے تو تھا۔ وسیع اور اس شاندار کمرے کے عین وسط میں سجے شاندار قیمتی بیڈ پر وہ گھٹنوں پر سر رکھے اداس سی بیٹھی تھی۔ اس کا دل بھر آنے لگا تو وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر سسک پڑی۔ اسی وقت رائمہ نے کمرے میں کھلے دروازے سے جھانکا۔ ماہرہ کو گھٹنوں میں سر دیے دیکھ کر موقع غنیمت جانا اور دبے پاؤں گریا پائی سے چلتی کمرے میں داخل ہوئی اور دروازے کے قریب رکھے صوفے پر موبائل رکھ کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی۔ ماہرہ آنے والے لمحوں میں خود پر ٹوٹنے والی قیامت سے بے خبر شہریار کے تصور میں گم سسک رہی تھی۔
جب رانا بیگم آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی، اس کے پیچھے شمائلہ اور رائمہ بھی داخل ہو گئیں تاکہ بات اگر بگڑے تو وہ سنبھال لیں۔ تمہاری اتنی جرت تم میرے بلانے پر گھٹیا بکواس کرو؟ رانا بیگم ماہرہ کے سر پر کھڑی ہو کر بولی، نہیں دھاڑی تھی۔ ماہرہ نے رانا بیگم کی دھاڑ پر سہم کر جھٹکے سے گھٹنوں پر سے سر اٹھایا۔ رانا بیگم کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے جو ماہرہ کا وجود جلا کر بھسم کر ڈالتے۔ مما، میں نے کیا کیا ہے؟ ماہرہ نے سورج سے بیڈ سے اتر کر سہمے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ پہلے بکواس کرتی ہو پھر معصوم بن جاتی ہو۔ رانا بیگم گرجی۔ ماہرہ کی روح فنا ہونے لگی۔ ان کی گرج اور تیش سے اسی پر شہریار اور احمد عالم کمرے میں داخل ہوئے۔ احمد عالم نے شہریار کی وجہ سے ایک دن قبل ہی ٹکٹ کروائی اور پاکستان آ گئے۔ وہ بنا اطلاع کے آئے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوئے تو ماہرہ کے کمرے سے رانا بیگم کی غصے بھری آواز سن کر وہ بجلی کی سی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے مما؟ کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ شہریار کی نظر سہمی ہوئی ماہرہ پر پڑی تو دل کو دھچکا لگا تھا، تڑپ کر ماہرہ کی جانب بڑھا تھا۔ احمد عالم ناسمجھی سے سب کو دیکھنے لگے۔ پوچھو اپنی بیوی سے، مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے مجھ سے۔ میں نے جب بھی اس کو اپنے کمرے میں بلایا، نوابزادی فرماتی ہیں جس کو مجھ سے بات کرنی ہے میرے کمرے میں آ کر کرے۔ رانا بیگم کا مارے تیش کے برا حال تھا۔ احمد عالم اور شہریار نے بے یقین نگاہوں سے ماہرہ کو دیکھا جو اپنا سر شدت سے نفی میں ہلا رہی تھی۔ مما، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شہریار کو اپنی محبوب بیوی کی معصومیت اور سچائی پر یقین تھا جو آنے واحد میں اس وقت بھسم ہوا جب ماہرہ کے موبائل کی مترنم گھنٹی کمرے میں گونجنے لگی۔ ماہرہ نے حیرانگی سے صوفے پر پڑے موبائل کو دیکھا تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ رائمہ اور شمائلہ کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ شہریار، احمد عالم اور رانا بیگم نے چونک کر بجتے موبائل کو دیکھا۔ شہریار نے سورج سے موبائل پکڑا اور اسکرین پر بلنک کرتا نمبر دیکھ کر اسے بے یقین نگاہوں سے ماہرہ کو دیکھتے کال ریسیو کر لی۔ ماہرہ حیران و پریشان شہریار کے چہرے کے بدلتے تاثرات پر سہم سی گئی۔ ہیلو مائی لو، کیسی ہو جانے من؟ سوری کچھ بزی تھا اس لیے کال نہ کر سکا۔ تم یقیناً پریشان ہوگی، چھوٹا سا دل ہے تمہارا، فوراً رونے لگتی ہو، اب کچھ تو بولو۔ اسپیکر سے وکی کی گمبھیر آواز ابھری اور شہریار کے ہوش اڑا گئی۔ تو یہ تھی ماہرہ کی مصروفیت جو اس نے کبھی بھی میری کال پک نہیں کی۔ اتنا بڑا دھوکہ، شکل کتنی معصوم اور کرتوت اسے اس پل ماہرہ سے گھن آئی۔ احمد عالم اور رانا بیگم شہریار کو گمسم کھڑے دیکھ کر گھبرا گئے۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی شہریار؟ احمد عالم نے بے تابی سے استفسار کیا۔ جواباً شہریار نے جن نظروں سے احمد عالم کو دیکھا ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسی وقت ثروت اور کمال ملازمہ کی میت میں کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر گڑبڑا سے گئے۔ ماہرہ کا وجود لرزاں تھا تو باقی سب نفوس کے چہروں پر الگ الگ داستان رقم تھی۔ کیا ہوا احمد؟ سب یوں کیوں کھڑے ہو؟ ثروت کی زبان لڑکھڑا سی گئی تھی۔ دونوں میاں بیوی کو اتنے دنوں سے ماہرہ کی یاد آ رہی تھی۔ ماہرہ سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی لیکن جیسے شہریار ملک کے باہر کے ملک گیا، ماہرہ نے کبھی ان کی کال ہی نہیں لی۔ وہ پریشانی سے ملنے چلے آئے، یہ جانے بنا کہ بیٹی کس قیامت سے گزر رہی ہے۔ مجھے تو خود سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ثروت، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ احمد عالم شدید پریشانی اور اضطراب میں صوفے پر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے ماہرہ کے والدین کو جھوٹے منہ بھی نہ بیٹھنے کو نہ کہا تھا۔ رانا بیگم نے شہریار کے بے جان ہوتے ہاتھ سے ماہرہ کا موبائل تقریباً جھپٹا اور کال کا نمبر چیک کیا جو سن کر شہریار صدمے میں گھرا کھڑا تھا۔ وکی جان کے نام سے نمبر محفوظ تھا۔ انہیں دھچکا لگا، یہ وکی جان کون تھا؟ یہ وکی جان کون ہے؟ تنفر سے گرجدار لہجے میں رانا بیگم نے ماہرہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ مما، مجھے نہیں علم۔ ماہرہ رو دینے والی تھی۔ کیسے نہیں علم تمہیں؟ گھنٹہ گھنٹہ تم نے اس سے باتیں کی ہوئی ہیں اور اب کہتی ہو مجھے نہیں علم۔ شہریار کو تم نے سولی پر لٹکا رکھا تھا اور یہ نہ جانے کون سا عاشق ہے تمہارا کہ تم اپنی حدود و قیود بھول گئیں۔ سچ کہتے ہیں نیچ انسان نیچ ہی رہتا ہے۔ رانا بیگم کا بس نہ چل رہا تھا ماہرہ کی گردن دبوچ لیں۔ ان کے بیٹے کو اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اس لڑکی نے۔ ماہرہ نے شہریار اور احمد عالم کی جانب دیکھا، اس کی حمایت میں بولنے والی زبانیں خاموش رہیں۔ ثروت اور کمال پھٹی پھٹی نگاہوں سے رانا بیگم کو دیکھ رہے تھے۔ ثروت کا ہاتھ یوں فضا میں معلق تھا گویا رانا بیگم کے لبوں پر بند باندھنے کے در پہ ہو۔ رائمہ اور شمائلہ کو بس ایک بات کا انتظار تھا جو ابھی وقوع پذیر نہ ہوئی تھی۔ ماہرہ کو اب اپنی صفائی میں بولنا تھا، اگر وہ ابھی بھی نہ بولتی تو بد کردار ٹھہرتی۔ مما، مجھے نہیں علم یہ وکی کون ہے، میرا موبائل گم ہو گیا تھا۔ شہریار کے جانے کے فوراً بعد ہی بھلا میں کیوں شہریار کے ساتھ دھوکہ کروں گی؟ شہریار میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، میری زندگی اس کے دم سے ہے۔ میرے اللہ نے شہریار کی صورت محبتوں کے جہان سے نوازا ہے مجھے۔ میرا یقین کریں میرا کسی وکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہرہ کی آواز پر صفائی میں بولتے بولتے بھرا گئی لیکن شہریار عالم کے ساکت وجود میں جنبش تک نہ ہوئی۔ اس کے سماعتوں کے پردے ان زہریلی باتوں سے پھٹ رہے تھے جو کچھ دیر قبل وہ انجان آدمی کے منہ سے سن چکا تھا۔ اگر اس کا موبائل گم ہو گیا تھا تو کم از کم مما کو تو بتاتی۔ مما کے ساتھ بھی بدتمیزی، وہ شدید الجھن اور تکلیف میں گھرا کھڑا تھا۔ اسی وقت موبائل کی مترنم گھنٹی دوبارہ بج اٹھی۔ ماہرہ نے خوفزدہ نگاہوں سے رانا بیگم کے ہاتھ میں بجتے موبائل کو دیکھا۔ شہریار کی نگاہ ماہرہ پر اسی وقت پڑی۔ اس کے خوفزدہ انداز سے اس کے دل میں یقین جڑ پکڑنے لگا کہ ماہرہ جھوٹی ہے۔ رانا بیگم نے کال پک کی تو لاؤڈ سپیکر بھی آن کر دیا تو وکی کی آواز سن کر رائمہ کے لبوں کے کناروں کو پرسکون سی مسکراہٹ نے چھوا تھا لیکن اس پر کسی کا بھی دھیان نہ تھا۔ سب کی کاردار نظریں ماہرہ کے وجود کے آر پار ہو رہی تھیں۔
ماں سوائے اس کے والدین کے جو مر کر بھی یقین نہ کر سکتے تھے ماہرہ بد کردار ہے۔ ہیلو میری جان، کال پک کر لیتی ہو؟ اپنی مدھر آواز سے کیوں محروم رکھتی ہو؟ میں نے کچھ تصویریں واٹس ایپ پر سینڈ کی ہیں، ان کو دیکھو اور ہماری ملاقاتوں کے دن کی یاد تازہ کرو۔ تمہارا شوہر بھی تو پاکستان آنے والا ہے، پھر کہاں ہو سکیں گی ملاقاتیں؟ مائی لو کچھ تو بولو۔ رانا بیگم کا فشار خون بلند ہو گیا۔ اتنی گھٹیا بکواس سن کر انہوں نے کال کاٹ کر واٹس ایپ کھول لیا۔ جو انہوں نے دیکھا وہ پھر سب نے دیکھا۔ شہریار عالم نے نفرت بھری نگاہ ماہرہ پر ڈالی تھی۔ ماہرہ کا وجود ریزوں میں بکھرا تھا۔ کیا صرف اتنا ہی یقین تھا میری محبت اور خلوص پر؟ ماہرہ کی برسات کا منظر پیش کرتی نگاہوں میں شکوہ مچلا تھا، جس سے شہریار عالم نے درخور اعتنا نہ جانا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے تو ماہرہ اور وکی کی ساتھ کھڑی تصویریں تھیں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی تصویر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ ماہرہ کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ اس لڑکی کی ہمارے گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لے جائیں اس کو اپنے ساتھ۔ میرا بیٹا جلد یہ طلاق کے کاغذات آپ کے گھر پہنچا دے گا۔ رانا بیگم نے رائمہ کے پلان کو کامیاب بنانے کے لیے آخری کیل ٹھونکی تھی۔ ماہرہ نے تڑپ کر رانا بیگم کو دیکھا تھا۔ وہ کس کی سازش کی بھیڑ چڑھی تھی؟ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی۔ تصویریں وہ بھی دیکھ چکی تھی اور وہ جان گئی تھی یہ کس کی سازش ہے۔ رائمہ کا پرسکون چہرہ اس کے یقین پر مہر ثبت کر گیا تھا۔ میں آپ کے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ آپ کی بہو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ یہ سارا کھیل آپ کی بہو نے تب ترتیب دیا تھا۔ ماہرہ کو اپنا رائمہ کو بے نقاب کرنا تھا۔ اس کی گھر ہستی اجڑ گئی تھی۔ اس کا محبوب شوہر اس سے بدگمان ہو گیا تھا۔ بس اب تم اپنا کالا کرتوت چھپانے کو میری بہو پر الزام لگاؤ گی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ رانا بیگم شیر کی طرح دھاڑی تھی۔ احمد عالم بھی اٹھ کر بیٹے کے پیچھے جا چکے تھے۔ ثروت نے ماہرہ کا بلکتا وجود اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد اس محل نما گھر کے در و دیوار نے ترحم اور بے بسی سے محبت کے جذبوں سے گندھی لڑکی کو اپنے والدین کی ہمراہ گھر کی دہلیز پار کرتے دیکھا تھا، لیکن ان کے دل سے نکلتی آہیں اس گھر میں بھٹکتی رہ گئی تھیں، جو در و دیوار نے کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھالی تھی۔ 1 سال بعد دھوپ گاؤں کے اس چھوٹے سے گھر میں دبے پاؤں اتری تھی اور اب ہر طرف اپنا رنگ جما چکی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ شان سے کھڑا واحد نیم کا درخت بھی دھوپ کے رنگوں کو ہر سو پھیلنے سے نہ روک پایا تھا، لیکن نیم کے سرسبز پتوں نے دھوپ کے تیز جھلساتے رنگوں کو ہرگز اس بات کی اجازت نہ دی تھی کہ وہ اپنے سائے میں دو چار پائیوں پر بیٹھے نفوسوں کو تپش پہنچا سکیں۔ دونوں نفوسوں کی گود میں بچے تھے۔ ایک وجود اپنی گود میں پوری شدت سے روتے بچے سے بے خبر اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ دوسرے وجود کی گود میں بچہ پرسکون نیند کے دوران رونے کی آواز پر کسمس آیا تو دوسرے وجود نے پہلے وجود کو دکھ اور بے بسی سے دیکھا اور لب وا کر دیے۔ ماہرہ میری بچی ایشال رو رہی ہے، دودھ پلا دو اسے۔ ہاں، ماہرہ کسی خیال سے چونکی تھی۔ وہ اس دشمن جاں کے ہمراہ بادلوں کی رتھ پر سوار محبت کے جہانوں کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس کا خیال اتنا قوی تھا کہ ایشال کا رونا بھی اس خیال کو نہ توڑ سکا تھا، لیکن ثروت کی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا تھا، جو بے رحم تھی، خوشیوں کو یوں نگلتی تھی کہ پیچھے راکھ بھی نہ بچتی تھی۔ وہ خاموشی سے ایشال کو فیٹ کروانے لگی۔ وہ چپ کی مالا جپنے والی ماہرہ بن گئی تھی۔ اس کا دل آج بھی شہریار کے لیے دھڑکتا تھا، جس نے طلاق نہ بھیج کر اس پر گویا احسان کیا تھا۔ وہ اس کے نام کے ساتھ تو جڑی تھی نا۔ شہریار عالم اور احمد عالم سے اس نے گھر آ کر بھی موبائل پر بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی اس کے اوپر بہتان باندھا گیا ہے، وہ اس کے جڑواں بچوں کی ماں بن چکی ہے۔ شاید وہ یہی سوچ کر لوٹ آئے، لیکن کچھ عرصہ بعد نمبر بھی بند کر دیے گئے۔ احمد عالم نے بیٹے کی خاطر ثروت کو بھی چھوڑ دیا، کبھی اس کے گاؤں کا رخ تک نہ کیا۔ ایشال اور آفین 3 ماہ کے ہو چکے تھے۔ اتنے امیر باپ کی اولاد غربت اور قسم پرسی میں پروان چڑھ رہی تھی۔ ثروت بغور ماہرہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہی گھر میں تھیں۔ ثروت نے باقی بیٹیوں کی شادیاں سال کے اندر ہی اندر جیسے غربت میں جھٹپٹ کر دیں۔ وہ تینوں بھی کبھی چلی آتی تو گھر میں رونق سی لگ جاتی۔ ماہرہ کا بڑے گھر میں بیانے کا انجام انہیں اپنے غریب شوہروں کی قدر کروا گیا تھا۔ وہ اپنے گھروں میں غربت میں بھی خوش تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو ماہرہ؟ ثروت کا دل بیٹی کو اجڑا پجڑا دیکھ کر ہر بار دکھتا تھا۔ ماہرہ کی پلکوں پر خاموشی سے موتی آ ٹھہرے۔ ثروت کے دل پر گویا آرا چل گیا۔ ماہرہ ان کی سب سے سمجھدار بیٹی کتنی محنت کرتی تھی اب اپنے بچوں کو پالنے کے لیے۔ کمال کا وہی حال تھا، کبھی مزدوری مل گئی، کبھی کئی روز فاقے۔ اب ماہرہ گھر میں سلائی کڑھائی کر لیتی تھی۔ یہ سارے کام ثروت نے اسے سکھائے ہوئے تھے، جو اس کے اب کام آ رہے تھے۔ گزارا بمشکل ہوتا تھا، لیکن فاقہ کبھی نہ کاٹا تھا جب سے ماہرہ نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ کچھ نہیں سوچ رہی امی، ان معصوموں کا کیا قصور جو باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو چکے ہیں؟ کتنی بڑی سازش کی گئی میرے خلاف، اور میں بے خبر دن گن گن کر شہریار کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ آیا تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا۔ وہ جسے اللہ نے میرا بنایا وہ مجھ سے اتنا دور ہو گیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا امی، وہ مجھ سے بدگمان کیسے ہو گیا؟ ماہرہ کے زخم پھر سے ادھڑ گئے تھے۔ دکھ کا لہو زور و شور سے رسنے لگا تھا۔ ماہرہ میری بچی نہ رو، ہمیں یقین ہے ہماری بیٹی بے گناہ ہے۔ دیکھنا جس نے بھی تمہارے خلاف سازش کی ہے، میرے دل سے نکلی آہیں اس کو سزا دلوا کر چھوڑیں گی۔
ثروت کا دل بیٹی کے دکھ پر ادھڑ کر رہ گیا تھا۔ اس کے دل سے سال بھر سے آہیں ہی نکل رہی تھیں۔ بڑے لوگوں کی بڑی سازشیں، وہ تو بہت چھوٹے لوگ تھے، اپنا ہر دکھ سکھ اپنے رب کو سنانے والے۔ اچھا چھوڑیں امی، مجھے راستہ حالہ سے سلائی کے پیسے لا دیں، کل دودھ والے کو دینے ہیں۔ ماہرہ پر حال کی فکر سوار ہوئی۔ تو فکر نہ کر، میں ابھی جا کر لے آتی ہوں۔ ثروت نے آفین کو احتیاط سے چارپائی پر لٹایا اور چادر لے کر گھر سے نکل گئی۔ گاؤں میں بجلی کا جانا روز کا معمول تھا۔ دونوں ماں بیٹی بچوں کو لے کر درخت کے نیچے ہی سارا دن گزار دیتی تھیں۔ 15 دن تک رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ گھر میں راشن ڈلوانے کے لیے ماہرہ کو اب دگنی محنت کرنی تھی۔ خیالوں کے پردے پر پچھلا رمضان لہرایا تو افسردہ سی مسکراہٹ ماہرہ کے لبوں پر کھیلنے لگی۔ اتنے مختصر وقت میں وہ شہریار کے ساتھ گویا پوری زندگی جی گئی تھی، پھر شہریار کی زندگی میں اس کی جگہ ہی نہ رہی تھی۔ شہریار، یہ ڈریس دیکھو کتنا پیارا ہے نا؟ ملائکہ ایک کامدار لانگ شرٹ اپنے ساتھ لگاتے ہوئے چہکی۔ اچھا ہے، شہریار نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی۔ صرف اچھا ہے کیوں؟ مجھے تو بہت اچھا لگا ہے، کیا خیال ہے لے لوں؟ ملائکہ نے ناز و انداز دکھاتے ہوئے محبت سے پر لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ دونوں شادی کی شاپنگ کے لیے مشہور مال میں آئے تھے۔ رمضان المبارک سے 2 دن قبل ان کی شادی تھی۔ ملائکہ کا ہاں پورا ہونے جا رہا تھا۔ شہریار صرف اس کا تھا اور اس کو ملنے والا تھا، وہ خوش کیوں نہ ہوتی؟ بہت اچھا ہے، لے لو۔ شہریار نے اس کی خوشی سے دمکتے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں۔ خوبصورتی گویا ملائکہ پر فدا ہو چکی تھی، لیکن شہریار کے دل پر ابھی بھی ماہرہ کا قبضہ تھا۔ سانولی سلونی میٹھی سی لڑکی جو اس کی زندگی کی خوشی بن گئی تھی، کتنا بڑا دغا دے گئی تھی، اس کی ساری خوشیاں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اب تو صرف بنجر وجود بچا تھا جس پر ملائکہ اپنی محبت کی آبیاری چاہتی تھی۔ رانا بیگم کی شدید خواہش کے سامنے اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ احمد عالم بھی بیوی کے اب ہم نوا تھے۔ وہ شہریار کی زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلانا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے شہریار نے محبت کی تھی، اور محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو ختم ہو جائے وہ محبت نہیں ہوتی۔ سب کے شدید اصرار کے باوجود اس نے ماہرہ کو طلاق نہ بھجوائی تھی۔ نہ جانے کیوں جب بھی اسے ایسا ارادہ کیا اس کا دل گویا بند ہونے لگتا، جیسے وہ ماہرہ پر ظلم کرنے لگا ہو۔ اپنی اس کیفیت پر وہ بہت پریشان بھی ہو جاتا تھا، لیکن اب تو اس کی شادی ملائکہ سے طے ہو چکی تھی۔ اب ماہرہ کو یاد کرنا بیکار تھا۔ وہ سر جھٹک کر ملائکہ کی جانب متوجہ ہوا جو ڈھیروں ڈریس ساتھ لگا لگا کر دیکھ چکی تھی۔ اب شہریار سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون کون سا ڈریس خریدے۔ شہریار بھی سر داؤ بھر کر اپنی رائے سے ملائکہ کو نوازنے لگا۔ ملائکہ کا دل 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ جلد ہی وہ شہریار کو ماہرہ کو طلاق دینے پر بھی راضی کر لے گی۔ ابھی وہ صرف شہریار کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ تقدیر اس پل اس ظالم لڑکی پر ہنسی تھی۔ ثروت، ہم نے ماہرہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیا ضرورت تھی بیٹی کو اونچے لوگوں میں بیانے کی؟ آج یوں اجڑ کر تو نہ بیٹھی ہوتی، بس بیٹی پر نحوست کا ٹھپا نہ لگ جائے، اسی بات نے اتنا حواس باختہ کیا کہ دونوں ایک غلط فیصلہ کر بیٹھے۔ کمال صحن میں بنے کھرے میں کپڑے دھوتی ماہرہ کو دیکھ کر دل گرفتگی سے گویا ہوا۔ صحیح کہا کمال، بس غلطی ہو گئی، اب رب سونا میری بیٹی کا دل آباد کر دے۔ وہ ماں تھیں، کیسے نہ سمجھتی ان کی بیٹی محبت کی روگی ہے۔ شہریار کی محبت اس کی روح میں اتری تھی۔ وہ دکھ کے ساتھ ہر گزرتے دن محبت کی آگ میں بھی جلتی ہے۔ آمین، کمال نے دل سے کہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دونوں غریب ماں باپ کی دعاؤں نے ماہرہ کے وجود پر رحمت کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ آپ ہی یہ لہنگا شہریار نے پسند کیا ہے؟ ملائکہ نے میکی آئی بہن کو بیڈ پر لہنگا پھیلا کر دکھاتے ہوئے شوخی سے کہا۔ بہت پیارا ہے لہنگا، میری بہن بھی تو پیاری ہے۔ رائمہ ملائکہ کے خوبصورت چہرے پر کھلتی مسکان کو دیکھ کر محبت سے بولی۔ کتنی خوش تھی ملائکہ، صرف ملائکہ کی خوشی کی خاطر اس نے ماہرہ کا گھر اجاڑا تھا، اور اسے اس بات کا ہرگز قلق نہ تھا۔ آپ کی دیورانی بننے جا رہی ہوں، آپ ہی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ ملائکہ کی خوشی دیدنی تھی۔ آ جائے گا یقین جب ٹھیک 5 دن بعد تم عالم ولا میں دلہن بن کر قدم رکھو گی۔ تمہاری خوشی کی خاطر گھن چکر بنی ہوئی ہوں، سسرال اور میکہ دونوں ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں۔ رائمہ نے محبت سے ملائکہ کی ٹھوڑی کو چھوا تھا۔ آپ جیسی بہنیں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں، اللہ ہر بہن کو آپ کے جیسی بہن دے۔ ملائکہ رائمہ سے لپٹ گئی تھی، قسمت دونوں پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ رائمہ بی بی حواس باختہ اڑا رنگ لیے ملازمہ بھاگی بھاگی لاؤنج میں آئی، جہاں رائمہ 2 دن بعد ہونے والی شادی کے لیے بری کا سوٹ کیس رانا بیگم کی نگرانی میں تیار کروا رہی تھی۔ رانا بیگم شان سے صوفے پر بیٹھی تھی، ان کے خیال میں اس گھر کی حقیقی دلہن اب آنے والی تھی۔ عالم ولا میں رائمہ سے وہ بہت خوش تھی جو ہر کام ذمہ داری سے نبھا رہی تھی۔ احمد عالم مقابل صوفے پر بیٹھے موبائل فون میں گم تھے۔ ملازمہ کا حواس باختہ ہو کر لاؤنج میں آ کر رائمہ کو پکارنا تینوں کو پریشان کر گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ رانا بیگم کے لہجے میں واضح ناگواری تھی۔ وہ بیگم صاحبہ سومیہ بی بی چھت سے گر گئی ہیں۔ ملازمہ نے تینوں نفوس پر گویا بم گرا دیا تھا، ان کے وجود کے پرخچے آنے واحد میں اڑے تھے۔ کیسے گری؟ تم اندھی تھی، خیال نہ رکھ سکیں؟ 4 سال کی بچی کا چھت پر کیوں جانے دیا تم نے اسے؟ رائمہ چنگھاڑتے ہوئے ملازمہ پر برس پڑی، اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا اس کے، وہ بھول گئی تھی اس نے بھی کسی کے کلیجے پر ہاتھ مارا تھا۔ رائمہ، یہ وقت ڈانٹنے کوسنے کا نہیں ہے، پہلے سومیہ کو دیکھ لیں پھر اسے بھی نمٹ لیں گے۔
رانا بیگم اجلت میں کہتی لاؤنج کے بیرونی دروازے کی جانب تقریباً دوڑ پڑی۔ احمد عالم کے قدموں میں بھی گویا بجلی بھر گئی تھی، اور رائمہ اپنے دھڑکتے دل کی رفتار کو بھی پیچھے چھوڑتی اپنی بیٹی کے پاس پہنچی تھی۔ گھر میں سناٹوں کا راج تھا۔ سومیا کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں فریکچر ہو گئی تھیں، مزید بھی چوٹیں آئی تھیں، وہ زندہ بچ گئی تھی۔ اس بات پر بھی سب نے شکر ادا کیا تھا، وہ زیادہ اونچائی سے بھی نہ گری تھی۔ وہ چھت نیچی تھی جس پر سومیا چڑھ گئی تھی۔ اب سومیا ہاسپٹل میں تھی، شادی کی تیاریاں روک دی گئی تھیں، تاریخ آگے کر دی گئی تھی۔ ملائکہ چاہ کر بھی اعتراض نہ کر سکی تھی، سگی بہن اور سگی بھانجی کا معاملہ تھا۔ شہریار تو روبوٹ کا گمان ہوتا تھا، جو رانا بیگم کہہ دیتی وہ بلا چون چرا مان لیتا۔ اس کی اپنی مرضی گویا ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ جو رشتہ احمد عالم نے زبردستی جوڑا تھا وہ اس کی جان کا روگ بن گیا تھا۔ جو رشتہ وہ خود جوڑنے کا کبھی خواہش مند تھا، وہ جڑے نہ جڑے، اسے کوئی سروکار نہ تھا، وہ صرف اب ماں کا حکم مان رہا تھا۔ رمضان المبارک کا پر نور مقدس مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ شہریار کو ماہرہ کے ساتھ رکھے گئے روزے شدت سے یاد آئے تھے۔ جتنا وہ اس کی یاد سے دامن چھڑاتا تھا، اتنی وہ اس کی جان کو چمٹ جاتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگتا۔ تیسرا روزہ تھا۔ رائمہ اپنی بیٹی کے غم میں پریشان بے دھیانی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ایک دن قبل ہی ڈاکٹر نے اسے ماں بننے کی نوید سنائی تھی۔ بات تو خوشی کی تھی، لیکن بیٹی ہاسپٹل میں تھی۔ اس کے ذہن و دل ہمہ وقت پریشانی میں جکڑے رہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ سیڑھیاں اترتی حالی اس ذہنی کی کیفیت میں تیسرے سٹیپ پر تھی جب اس کا پاؤں پھسلا تو پورا گھر اس کی فلک شگاف چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ گھر میں آفتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب رائمہ نے بستر سنبھال لیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، یہ سب اتنا نقصان ہو گیا رائمہ کا۔ پہلے سومیا اور اب اپنی خوشی سے بھی محروم ہو گئی۔ رانا بیگم کا لہجہ دکھ سے اٹا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، دل میں عجیب عجیب سے وہم آ رہے ہیں۔ رائمہ کی مما سجیلا بیگم کا لہجہ مضطرب تھا۔ دونوں بیگمات اس وقت عالم ولا کی وسیع و عریض لاؤنج میں آمنے سامنے دبیز قیمتی صوفوں پر براجمان تھیں۔ سجیلا بیگم رائمہ کی خیریت دریافت کرنے آئی تھیں۔ اس لاؤنج میں اس وقت شہریار اور احمد عالم بھی موجود تھے۔ دونوں قدرے ہٹ کر صوفوں پر بیٹھے محو گفتگو تھے۔ شہریار بہت سنجیدہ ہو چکا تھا۔ احمد عالم کا دل بیٹے کی خاموشی پر کٹ کر رہ جاتا تھا۔ اب بھی وہ زبردستی شہریار سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اب میرا خیال ہے شادی عید کے بعد رکھتے ہیں، تب تک سومیا اور رائمہ کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ رانا بیگم نے تجویز گوش گزار کی۔ اس کے بنا اب کوئی چارہ بھی تو نہیں، اب یہی کرنا پڑے گا۔ جواباً سجیلا بیگم آزردگی سے گویا ہوئی۔ اسی وقت رانا بیگم کی خاص ملازمہ شمائلہ نے چائے سرو کی۔ اس کا انداز بجھا اور سپاٹ تھا۔ شمائلہ نے سب سے پہلے چائے کا کپ پرچ میں رکھ کر سجیلا بیگم کو پیش کیا۔ چائے پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ ذرا سا کانپا۔ چائے چھلک کر سجیلا بیگم کے انگوٹھے پر 2-3 قطروں کی صورت گری تو گرم قطروں کی جلن کے باعث ان کے ہاتھ سے پرچ چھوٹ گئی۔ نرم دبیز وائٹ کارپیٹ پر بنا آواز کے کپ گرا، لیکن چائے کی بوچھار سجیلا بیگم کے پاؤں جلا گئی۔ وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں تمہارے، کوئی سینسز ہیں ہی نہیں تمہیں؟ سجیلا بیگم بھڑک اٹھی۔ ملازمہ نے سرد نگاہوں سے سجیلا بیگم کا آگ بگولا ہوتا چہرہ دیکھا اور استہزائیہ انداز میں سر جھٹکتے گرا ہوا کپ اور پرچ اٹھائی۔ سجیلا بیگم نے اسے سراسر بدتمیزی گردانا اور پوری قوت سے تھپڑ شمائلہ کے رخسار پر دے مارا۔ رانا بیگم، شہریار اور احمد عالم اس صورتحال پر خاصے پریشان ہو کر سجیلا بیگم کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ شمائلہ کی غلطی تھی، لیکن شمائلہ کے ایسے انداز انہیں بھی تپ چڑھا گئے تھے۔ سجیلا بیگم مہمان اور سمدھن تھی اس گھر کی۔ شمائلہ کی اتنی جرأت، غصہ تینوں کے چہروں سے چھلکا۔ کیا بدتمیزی ہے شمائلہ، معزز مہمان ہے ہماری۔ رانا بیگم گرجی، بیگم صاحبہ، جو کچھ اس معزز مہمان کی بیٹی آپ کی بہو مائرہ بی بی کے ساتھ کر چکی ہے، یہ تو بہت کم ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ شمائلہ کا لہجہ بے خوف اور تنفر سے اٹا تھا۔ ضمیر کا بوجھ سہتے سہتے وہ تھک چکی تھی۔ 2 لاکھ رائمہ بی بی سے لے کر اس نے ایک پاک دامن لڑکی پر تہمت لگوانے میں اس کی مدد کی تھی۔ ظالم کی مدد کرنے پر سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ 2 لاکھ سے وہ اپنے گھر کی حالت درست کرنا چاہتی تھی۔ اللہ نے اس کے تندرست صحت مند بیٹے کی صحت کی حالت بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ شدید خطرناک بیماری میں مبتلا ہوا۔ وہ 2 لاکھ اس کی بیماری پر لگ گئے، اس کے بیٹے پر لگ گئے۔ بیماری ختم نہ ہوئی۔ اب وہ رائمہ بی بی اور رانا بیگم سے ادھار مانگتی تھی جو ملتا نہ تھا۔ ایک معصوم لڑکی اور اس کی ماں کی اس کے ہنستے بستے گھر کا سکون کھا گئی تھی۔ وہ سب کو سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ اس کے اندر لاوا کھولتا تھا۔ آج سجیلا بیگم کے تھپڑ نے اس لاوے کو باہر کا راستہ دکھا ہی دیا تھا جو اب رائمہ اور ملائکہ کی خوشیوں کو راکھ کرنے والا تھا۔ رانا بیگم، شہریار اور احمد عالم نے چونک کر شمائلہ کے بے خوف اور سرد تنفر سے تاثرات سے اٹے چہرے کو دیکھا تھا۔ چونک تو سجیلا بیگم بھی گئی تھیں، اس لیے اپنی تکلیف بھلائے شمائلہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، گویا میں بھی تو سنوں تم کون سا الزام لگاتی ہو میری بیٹی پر۔ اندر وہ لرز بھی گئی تھیں کیوں کر کہ وہ اپنی بیٹی رائمہ کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، لیکن ان کو یہ علم نہ تھا کہ رائمہ نے ملازمہ کی مدد بھی حاصل کی ہے، وگرنہ وہ اسے تھپڑ مارنے کی فاش غلطی نہ کرتی۔
آپ کی بیٹی نے میری عاقبت بھی خراب کر دی، اپنی بہن کو شہریار صاحب سے بیانے کی خاطر، اور آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں آپ بھی تو اپنی بیٹیوں سے ملی ہوئی تھیں۔ شمائلہ نے رندے ہوئے لہجے میں لاؤنج میں موجود نفوس کی سماعتوں پر بم پھوڑا۔ ماں سوائے سجیلہ بیگم کے تینوں نفوس کے رنگ متغیر ہوئے، تینوں کی سوال کرتی نظریں سجیلہ بیگم کی جانب اٹھ گئیں، گویا سوال کر رہی ہوں، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ سجیلہ بیگم کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا معاملہ ہو گیا، جب شادی ہونے والی ہے تو کمبخت نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ یہ غریب لوگ بھی ناقابل اعتبار ہوتے ہیں، انہیں رائمہ پر تب چڑھی، کیا ضرورت تھی اس ملازمہ سے مدد لینے کی، لیکن اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کچھ تو بولنا تھا۔ کبھی ایسی کیفیت اور صورتحال کا سامنا ماہرہ کو تھا، اس کی سنی نہ گئی تھی، لیکن آج سجیلہ بیگم تن کر گرجی تھی۔ بکواس بند کرو، اپنی نہ جانے کیا اول فول بکے جا رہی ہو، وہ لڑکی ماہرہ وہ تو تھی ہی بد کردار، تم ہم سے کون سی دشمنی نبھا رہی ہو؟ شہریار عالم کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے، شمائلہ کبھی بھی اتنی بے خوف نہ تھی کہ سجیلہ بیگم پر الزام دھر دے، کہیں یہ سچ تو نہیں کہہ رہی؟ یہی کیفیت رانا بیگم اور احمد عالم کی تھی۔ کوئی بکواس نہیں کر رہی میں، میرا بیٹا بیمار ہے، سب میرے گناہ کی سزا ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ ماہرہ بی بی ماں بننے والی تھی، رائمہ بی بی نے ان کی زندگی آپ کی غیر موجودگی میں جہنم بنا دی تھی۔ موبائل بھی رائمہ بی بی کے پاس رہا اتنے دن، ماہرہ بی بی کے پاس تو موبائل تھا ہی نہیں۔ اس دن رائمہ بی بی نے ماہرہ بی بی کے کمرے میں رکھا جس دن آپ آئے تھے۔ شمائلہ تلخ سچائی کے سارے خنجر لاؤنج میں موجود نفوسوں کی سماعتوں میں اتار کر پھبک پھبک کر رو دی۔ ضمیر کا بوجھ سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے، اسے سال بھر کے عرصے میں جانا تھا اور آج اس نے وہ بوجھ اتار پھینکا تھا۔ رانا بیگم نے اپنا سر تھام لیا، کتنی بڑی سازش کی تھی رائمہ نے ماہرہ کے خلاف، وہ پریگننٹ تھی اور رانا بیگم کا رویہ اس کے ساتھ کس قدر تلخ تھا، ان کے شہریار کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اف میرے خدایا، کیسا ظلم کر دیا میں نے اس پر۔ ان کا دل شمائلہ کی باتوں پر ایمان لے آیا تھا، رائمہ کی حالت ان کے سامنے تھی، وہ اب بستر سے اٹھنے کے قابل نہ تھی، در و دیوار کی قیمتی متاع کی طرح سنبھالی آہیں اب ہر سو چکرا رہی تھی۔ شہریار عالم اور احمد عالم کے دل تو ماہرہ کے حق میں گواہی دیتے تھے، لیکن انہوں نے دل کی گواہی کو جھٹلا کر جو کچھ زہر آلود دیکھا اور سنا تھا اس پر یقین کیا تھا۔ مجرم تو وہ بھی تھے ماہرہ کے، کتنی صابرہ تھی وہ، اور انہوں نے پلٹ کر اس کی خیر خبر نہ لی تھی۔ رانا بیگم، آپ معمولی ملازمہ کی باتوں میں مت آئے، نہ جانے سے میری بیٹی سے کیا خدا باسے کا بیر ہے جو یوں الزام تراشی پر اتر آئی ہے۔ سجیلہ بیگم کا بس نہ چل رہا تھا کہ شمائلہ کی گردن مروڑ دیں اور گھڑی کی سوئیوں کو پیچھے لے جائے۔ بازی پلٹ گئی تھی، رانا بیگم کی تو قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی، وہ اپنے بیٹے کی محبوب بیوی کے لیے کمزور صاحبان ثابت ہوئی تھیں، حالانکہ جانتی تھی ماہرہ ان کے بیٹے کی دل کی خوشی بن چکی ہیں۔ انہوں نے رائمہ کی باتوں پر اعتبار کیا تھا، ماہرہ کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے تھا، انہیں یہی بات بری لگتی تھی۔ پھر شہریار مطمئن ہو گیا تو وہ بھی مطمئن ہو گئیں، وہ ماہرہ پر کبھی تہمت لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، وہ ان کے گھر کی عزت تھی۔ شمائلہ سجیلہ بیگم کی ڈٹائی پر تنزیہ مسکرائی۔ سجیلہ بیگم، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مجھ پر تو جلدی برس پڑی، آپ کی بیٹی پر تو اب برسی ہے، ابھی سمجھ جائیں، کہیں بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ احمد عالم اور شہریار عالم نے دکھ سے سجیلہ بیگم کو دیکھا تھا، کتنی اذیت سہی ہوگی جب ماہرہ پر تہمت لگائی تھی۔ رانا بیگم، میں اور شہریار ماہرہ کو لینے جا رہے ہیں، آپ چلنا پسند کریں گی؟ احمد عالم کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ رانا بیگم شرمندگی اور ندامت کے سمندر میں ڈوب سی گئیں، سارا قصور انہی کا تھا، وہ گھر کی سربراہ تھیں، کیسے گھر کے معاملات سے آنکھیں بند کیے رکھیں۔ مجھے معاف کر دیں احمد صاحب، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، ماہرہ ضرور مجھے معاف کر دے گی۔ رانا بیگم کا لہجہ دھیما اور نرم تھا۔ سجیلہ بیگم خاموشی سے اپنا قیمتی پرس اٹھا کر لاؤنج سے نکل گئیں۔ ملائکہ کا گھر بساتے بساتے رائمہ کا گھر اجڑنے کا اندیشہ ستانے لگا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد تینوں نفوس بڑی سی سیاہ گاڑی میں گاؤں جانے والی سڑک پر گامزن تھے۔ شمائلہ کو وہ کیا کہتے، قدرت کی جانب سے ملنے والی سزا کے بعد مزید وہ کیا سزا دیتے؟ رائمہ خود بے بسی کی تصویر بنی بستر پر پڑی تھی، اب رائمہ کا وہ مقام ان کے گھر اور دلوں میں ہرگز نہ رہنا تھا جس کی وہ مالک تھی، وہ اپنا مقام مرتبہ گنوا چکی تھی۔ مقدس رات کا سکوت چھوٹے سے گھر میں پھیلا تھا، ماہرہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، چارپائی پر لیٹی وہ آسمان کی وسعتوں کو کھوجنے میں گم تھی۔ سحری ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا، اس کے ساتھ والی چارپائی پر ایشال اور آفین گہری نیند سو رہے تھے۔ شدید گرمی اور بجلی جانے سے وہ اٹھ جاتے تو ماہرہ ان کو دستی پنکھے سے ہوا دینے لگتی۔ ثروت اور کمال اپنی چارپائیوں پر گہری نیند میں ڈوبے بے سود پڑے تھے۔ ماہرہ کا تصور شہریار کی خوبصورت خیالوں سے سجا تھا، وہ چاند کی روشن لکیر کو دیکھے جا رہی تھی، گویا اس میں شہریار شان سے بیٹھا ہوا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ماہرہ کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی، مانوسی دلربا خوشبو اس کے چہار سو رقصاں ہو گئی۔ شہریار! ماہرہ زیر لب بڑبڑائی، وہ بے تابی سے دروازے کی جانب بھاگی، گویا اسے یقین ہو دروازہ کھلتے ہی وہ دشمن جاں سامنے کھڑا ہوگا۔ دروازے کے قریب جا کر وہ یکدم ٹھہر گئی۔
نہ جانے کون ہو، رات کے اس پہر بنا پوچھے دروازہ کھولنا، دستک دوبارہ ہوئی۔ کون؟ ماہرہ نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ ماہرہ بیٹی، احمد عالم آپ کا ماموں، دروازہ کھولو۔ ماموں کی پرندامت آواز سن کر ماہرہ نے بے اختیار آسمان کی جانب نگاہ کی۔ آسمان سے نور برستا محسوس ہوا اسے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اس کی جھولی میں کھوئی ہوئی خوشیاں دوبارہ لوٹا گیا تھا۔ اسے رمضان کی پاک راتوں میں رب کو پکارا تھا، رب نے اسے نامراد نہ لوٹایا تھا۔ یقیناً اس کی پاک دامنی ثابت ہو گئی تھی۔ جو ماموں آج غریب بہن کے دروازے تک چلے آئے تھے، اس کی خوبصورت آنکھوں کی پلکوں میں اٹکے شفاف موتی اس کے سامنے رخساروں پر لڑک آئے۔ اس نے اپنی انگلیوں کی پوروں پر موتیوں کو چنتے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر شہریار عالم پر پڑی تو وہیں ٹھہر گئی۔ شہریار کا وجود محبت کے سروں سے گونج رہا تھا۔ کیا اندر آنے کو نہیں کہو گی ماہرہ؟ رانا بیگم کی آواز پر ماہرہ کا سکتہ ٹوٹا اور سر پٹا کر دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ آئیے آئیے ماما۔ ماہرہ کے لب مارے خوشی کے کپ کپا رہے تھے۔ شہریار عالم کی گھر میں داخل ہوتے وقت بھی نگاہ اپنی سانولی سلونی محبوبہ سے نہ ہٹی تھی، جو اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر لال گلابی ہوئی جا رہی تھی۔ سب اس کے دروازے پر چلے آئے تھے، وہ ان سب کو معاف کر چکی تھی۔ سب کے چہروں پر واضح ندامت درج تھی۔ وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیوں نہ کرتی؟ رب کو معاف کرنا پسند ہے، وہ ان سب کو دل سے معاف کر چکی تھی۔ اس کا محبوب شوہر لوٹ آیا تھا، اس کا دل آباد ہو گیا تھا، وہ کیوں ناشکری بنتی؟ ماہرہ نے ثروت اور کمال کو اٹھایا، وہ بھی سب کو اپنے غریب خانے پر دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئے۔ جب احمد عالم اور رانا بیگم نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو دونوں نے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ جب ماہرہ نے اشال کو رانا بیگم اور آفین کو احمد عالم کی گود میں دیا، وہ دیوانہ وار اپنے پوتا پوتی کو پیار کرنے لگے۔ شہریار عالم کو پھر شرمندگی نے آ گھیرا۔ اس کے بچے ماہرہ نے تنے تنہا پالے تھے۔ کتنی عظیم تھی ماہرہ! ماہرہ اتنی شرمیلی تھی، شہریار اگر نظر بھر کر دیکھتا تو وہ اپنی ہتھیلیوں میں منہ چھپا لیتی تھی۔ پھر بھی اس نے ماہرہ کو بد کردار سمجھا۔ اس نے اس پلہوت پر نفرین بھیجی تھی۔ آفین بالکل شہریار پر تھا، اشال ہو بہو دادی کی کاپی تھی۔ پورا خاندان اس وقت خوشیوں سے نہال تھا۔ سحری کر کے تینوں نے ماہرہ اور بچوں کو لیا اور ثروت اور کمال کو اللہ حافظ کہہ کر شہر کو روانہ ہوئے۔ مجھے عبادت کرنی ہے، آپ آفین کو سنبھالیں۔ ماہرہ سر پر دوپٹہ نماز کے انداز میں باندھ کر بیڈ پر لیٹے شہریار کو آفین پکڑاتے ہوئے بولی۔ آج طاق رات تھی، اشال اپنی دادوں کے پاس تھی، رانا بیگم کی تو اس میں جان تھی۔ جو حکم مادام۔ شہریار نے آفین کو پکڑا تو ساتھ ماہرہ کا بازو بھی کھینچ کر اسے بیڈ پر گرا دیا۔ کچھ خیال کریں، آفین دیکھ رہا ہے۔ ماہرہ نے بیڈ سے اٹھنا چاہا۔ ہاں ہاں، شہریار کا کہکہ جاندار تھا۔ اب آفین بھی دیکھے گا، کچھ خیال کرو ماہرہ، 4 ماہ کا بچہ ہے آفین۔ چلو شاباش، پہلے سے سلاؤ، پھر مجھ سے باتیں کرو، پھر عبادت کر لینا۔ شہریار نے محبت سے اس کی ستواں ناک دبائی۔ آپ تو میری ناک کے پیچھے پڑے ہیں، پھینی کر کے چھوڑیں گے۔ ماہرہ نے مصنوعی نروٹھے پن سے کہتے آفین کو گود میں لے لیا اور اس کو ہولے ہولے تھپکیاں دینے لگی۔ ویسے تمہاری ناک پھینی کیسے لگے گی؟ شہریار شریر ہوا، آفین کی آنکھیں بند ہونے لگیں تو ماہرہ نے ناز سے سر اٹھایا اور بولی، جیسی بھی لگوں گی آپ کی ہی رہوں گی۔ شہریار کی نگاہوں میں محبت کے دیپ شعلے سے جلنے لگے۔ ماہرہ، مجھے تم سے بہت محبت ہے، مجھے یقین ہی نہیں آتا مجھے ایک بے وقوف سی لڑکی سے محبت ہو جائے گی۔ شہریار نے اس کے قریب ہوتے گمبھیر لہجے میں اس کی سماعتوں میں فسوں پھونکا۔ جواباً ماہرہ نے شکوے بھری نگاہوں سے شہریار کو دیکھا۔ یہ بے وقوف کس کو کہا؟ زبان نے شکوہ اگل دیا۔ خود کو کہا ہے، تم تو ماشاءاللہ بہت عقل مند ہو، سیانی ہو۔ میری ہو اور پچھلی عید میری ہرگز اچھی نہیں گزری۔ اس عید پر تمہیں خوب گھماؤں پھراؤں گا۔ عید کے دوسرے دن ہم ناردرن ایریاز جائیں گے، پچھلی عید کی بھی کسر نکالنی ہے نا میں نے۔ شہریار عالم نے لہجے میں محبت سموئی۔ پچھلی عید میری بھی اچھی نہیں گزری، آپ جو نہیں تھے پاس، میری عید تو اب سے عید ہوگی جب میری زندگی میری محبت میرے پاس ہوگی۔ ماہرہ نے محبت کا بڑا پیارا اظہار کیا تھا۔ شہریار خوشی سے جھوم جھوم اٹھا تھا۔ وہ اس کی زندگی تھی، اس کے دم سے اس کی عید سعید ہونی تھی۔ وہ دونوں خوشیوں کے پنگھوڑے میں جھولتے محبت بھری باتوں میں ڈوبے تھے۔ رات لمحہ بلمحہ گزر رہی تھی، پھر رات کی پر نور ساتوں کو نے دونوں کو رب کی عبادت میں مصروف دیکھا تھا۔ عید سعید کا دن ڈھیروں مسرتیں لیے طلوع ہوا۔ ماہرہ نماز فجر کے بعد بچوں کو ریڈی کر کے لاؤنج میں لے گئی۔ وقار عالم، شہریار عالم اور احمد عالم عیدگاہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سب نے بچوں کو بے تحاشا پیار کیا۔ وقار عالم بھی بیوی کی سازش سے باخبر کر دیے گئے تھے۔ رائمہ سب سے منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ بظاہر اس کو کسی نے کچھ نہ کہا تھا، لیکن نگاہوں کی کاٹ اس کے وجود کو کاٹ ڈالتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی بیٹی کو لیے کمرے میں بند تھی۔ سومیا کا علاج بھی جاری تھا، علاج گھر میں ہو رہا تھا اب۔ ماشاءاللہ اشال اور آفین کو نظر نہ لگے۔ شمائلہ بچوں کی نظر اتار کر پیسے خود رکھ لینا۔ لاؤنج میں داخل ہوتی رانا بیگم نے اشال اور آفین کو دیکھ کر ہزار ہزار کے 2 نوٹ شمائلہ کو پکڑائے اور بچوں کو اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ شمائلہ نے سرت سے نوٹ تھامے اور نظر اتار کر رکھ لیے۔ شہریار ماہرہ کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اب آپ کی بھی نظر اتار دوں؟ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی ہو۔ لہجہ پرفسوں ہوا۔ ماہرہ نے حیرت سے پہلے شہریار کو پھر خود کو دیکھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں تو ابھی تیار ہی نہیں ہوئی۔ اوہو واقعی میں نے تعریف خواہ مخواہ کر دی۔ شہریار کے لہجے میں مصنوعی خفگی جھلکی۔
اوہ تو آپ ناراض ہو گئے، آپ نماز پڑھ کر واپس آئیں، آپ تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جواباً ماہرہ دھیمی آواز میں چہکی، شہریار کے لبوں پر مسکان بکھر گئی۔ چلو دیکھ لیں گے۔ وہ احمد عالم اور وقار عالم کے پیچھے جاتے ہوئے قدرے جھک کر بولا۔ جواباً ماہرہ خاموشی سے اسے لاؤنج سے نکلتا دیکھتی رہی۔ اس کی شوخیاں، اعتماد سب لوٹ آیا تھا۔ وہ گنگناتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج وہ بے حد حسین لگنا چاہتی تھی۔ ریڈ کرتی جس کے گلے، دامن اور سلیوز پر گولڈن ایمبرائڈری سے مزین پٹی دلکش انداز میں لگی تھی۔ یلو کلر کا شرارہ جس پر گولڈن تلے کے ریبن سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ ریڈ دوپٹے کے چہار اطراف گولڈن ایمبرائڈری لگی تھی۔ یہ لباس شہریار بطور خاص ماہرہ کے لیے عید پر پہننے کے لیے لایا تھا۔ ماہرہ نے لباس زیب تن کر کے اس کی مناسبت سے میک اپ کیا۔ ملازمہ نے اس کے گھنے آبشار بالوں کا خوبصورت سٹائل بنا دیا۔ ماہرہ پر مغلیہ شہزادی کا گمان ہوتا تھا۔ ملازمہ نے دل کھول کر تعریف کی۔ ماہرہ رانا بیگم بھی مل آئی۔ انہوں نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہہ کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ ماہرہ نے صبر کیا تھا تکلیف پر، بدلے میں اسے سب کی دگنی محبتیں ملی تھیں۔ وہ رائمہ اور سومیا سے بھی کمرے میں ملنے گئی تھی۔ رائمہ نے اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ ملائکہ ابھی شدید صدمے میں تھی اور وہی تو تھی اسے سب کی نظروں سے گرانے والی۔ وہ بھی نہ سمجھی تھی۔ ماہرہ کا دل صاف تھا۔ وہ مل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اسے شہریار عالم کا شدت سے انتظار تھا۔ بالآخر انتظار کی صبر آزما گھڑیاں ختم ہوئیں۔ جو ہی شہریار عالم کے قدم کمرے میں داخل ہوئے، ماہرہ کا دل نئی نویلی دلہن کی مانی دھڑکا۔ شہریار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ماہرہ کے قریب جا کھڑا ہوا اور اس کا حنائی ہاتھ تھام لیا۔ کلائی میں پڑی چوڑیوں نے جلتا رنگ سا بجا دیا۔ ماہرہ کا دل معمول کی رفتار سے زیادہ دھڑکنے لگا۔ ماہرہ، شہریار نے اس کی سماعتوں پر فسوں پھونکا۔ ماہرہ مسحور ہوئی اور گھنیری پلکوں کی چلمن اٹھا کر وجی شاندار خوبصورتی کے پیکر شہریار کو دیکھا۔ وہ ذرہ تھی تو شہریار آفتاب تھا۔ اللہ نے ذرے کو آفتاب سے ملا دیا تھا۔ شہریار عالم کی آنکھوں میں چمکتے محبت کے جھلملاتے ستارے دیکھ کر اس نے بے ساختہ رب کا شکر ادا کیا تھا جس سے اس کی محبت اس کا شہریار لوٹا دیا تھا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار اپنے کمرے میں دیکھا تھا تب تمہارا وجود مجھے زہر سے بھی بدتر لگا تھا۔ پھر اللہ نے میرا دل تمہاری محبت سے بھر دیا، تم میری زندگی بن گئی۔ پھر تم جدا ہوئی تو مجھے لگا گویا میری زندگی مجھ سے روٹ گئی ہو۔ گھمبیر لہجہ شہریار کے وجود سے پھوٹتی قیمتی پرفیوم کی مہک ماہرہ کی سماعتوں میں ٹپکتا بوند بوند امرت۔ ماہرہ کی عید سعید ہو گئی تھی۔ تم بھی تو کچھ کہو اس خاص دن۔ شہریار اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی اپنی نگاہوں میں سمو کر مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ کیا کہوں شہریار، میری زندگی کل بھی آپ تھے اور آج بھی آپ ہیں۔ ماہرہ نے مترنم خوبصورت آواز میں چھلکتا میٹھا اظہار محبت شہریار بے خود ہو کر گنگنا اٹھا۔ میری عید، میری عید سعید تم ہو۔ عید کے پرکیف لمحات نے محبت سے اس حسین جوڑے کا ملن دیکھا تھا اور ہوا کے رتھ پر سوار ہر سو اپنی خوشبو بکھرانے لگا۔